احباب اہل سنت، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، والہ الکرام وابنہ الکریم، مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد میت ماضیہ، نائب غوث اعظم، جانشین امام اعظم الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ ورضوان، العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ کے اندر ایک مقام پر درود پاک کے فضائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص فرشتہ بارگاہ حضور میں مقرر کر رکھا ہے کہ جب تم حضور کے اوپر درود بھیجتے ہو تو وہ فرشتہ بارگاہ حضور میں عرض کرتا ہے، آقا فلاں ابن فلاں آپ پر درود بھیج رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہیں۔ اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتی ہیں، مسلمان کیا تیرے لیے یہ کم تھا کہ تیرا نام ہو پھر محبوب کی بارگاہ ہو؟ کیا تیرے لیے یہ کم تھا کہ تیرا نام ہو پھر محبوب کی بارگاہ ہو؟ اس پہ مستزاد یہ، اس پہ زیادہ یہ کہ تو نے ایک بار حضور پر درود پڑھی اور تیرا بھی ذکر حضور کی بارگاہ میں ہو رہا ہے، تیرے باپ کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں؟ جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معصوم الجود والکرم، والہ الکرام وابنہ الکریم، مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ ایک بار اور رسول برکت کے لیے پڑھیے، صلی اللہ علیہ نبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ بیس بڑھوائیے، بیس بڑھا دو۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا قصیدہ معراجیہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، توجہ ہے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ طرب کہتے ہیں خوشی کو، نئے نرالے خوشی کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، اور خوشی کے بادل امن کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا۔ میاں ہم اور آپ کون ہیں؟ حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ میں اس کی ہلکی سی تشریح بیان کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ آپ جانتے ہو طاؤس کہتے ہیں مور کو، اور مور کی ایک صفت ہوتی ہے، جب کبھی رت سہانی ہوتی ہے، جب کبھی موسم سہانا ہوتا ہے اور گھن گھنا کر بادل آتے ہیں، اس سہانے موسم
کو دیکھ کر مور کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ خوشی میں جھومنے لگتا ہے، وہ خوشی میں ناچنے لگتا ہے۔ اب سنو، ایک وقت وہ وقت تھا جب ہمارے اور آپ کے سبحان اللہ حضور دولہا بنائے جا رہے تھے۔ خدا ہی صبر دے جانے پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔ تو اب سنو، اعلیٰ حضرت کو جب اعلیٰ حضرت کو آپ پڑھو گے تو آپ کو قرآن و حدیث کی عکاسی نظر آئے گی، قرآن و حدیث کا آپ کو ترجمہ نظر آئے گا۔ دلوں کے طاؤس رنگ لائے، خوشی کے بادل امڑ کے آئے۔ ارشاد فرماتے ہیں وہ نغمہ نعت کا سما تھا، ایک سما ہی ایسا بن گیا تھا۔ حضور معراج پر جا رہے تھے، حضور دولہا بنائے گئے تھے، وہ سما ایسا بنا تھا۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ حرم کو خود وجد آ رہے تھے، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ ذرا دور سے کہہ دو سنو۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا۔ ذرا زور سے کہہ دو۔ ہاں، ہمارے وہاں آپ کے وہاں اللہ رب العزت خوشیاں دکھائے، ہے نا۔ ہمارے وہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب یہاں پر دولہا بنتے ہیں تبھی بھی سیرا بنتا ہے، اور جب دولہا بن کر حقیقی صحیح معنوں میں ایمان کے ساتھ اپنی آخری سفر کو رواں اور دوا ہوتے ہیں، ایمان والا تو سچا دولہا اس وقت بھی بنتا ہے۔ لیکن وہ مر گئے مردود، جن کا نہ یہاں سیرا نہ وہاں سیرا، نہ فاتحہ نہ درود۔ سنو لیکن میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کے وہاں دولہا بنتا ہے، ہمارے وہاں دولہا بنتا ہے۔ ہمارے اللہ اکبر عبدالحفیظ بھائی حشمتی، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ اکبر بہت زیادہ عطا فرمائے۔ اب ان کے گھر میں جب دولہا بنا، حاجی منور صاحب حشمتی ان کے گھر میں دولہا بنا، تو معاملہ کیا ہوتا ہے؟ حاجی منور صاحب اس کے اوپر 100 200 500 نچھاور کرنے لگتے ہیں، ماں آتی ہے نچھاور کرنے لگتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ حاجی صاحب کے وہاں دولہا بنے، یہ ہمارے اللہ اکبر عبدالحفیظ بھائی کے وہاں دولہا بنے، لیکن دولہا تو ہمارا محبوب بھی بنا تھا، دولہا تو امام الانبیاء بھی بنے تھے۔ اور جب دولہا امام الانبیاء بنے تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں جب نچھاور ہوتی ہے تو نچھاور کو لوٹنے والے بھی ہوتے ہیں، اب وہ 5-10 ہو، لیکن جب محبوب دولہا بنے تو لوٹنے والے کون تھے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند و سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند و سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مظہر اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مشاہد ملت، خواجہ کا ہندوستان، شہزادہ حضور معصوم ملت۔ سبحان اللہ۔ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند و سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب وہ خیرات انہیں مل گئی، جبی کی خیرات انہوں نے حاصل کر لی، تو پھر فرماتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے۔ تم سمجھے ہی نہیں، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کہیں کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ عقل کا اندھا بولا، یہ دیو کا بندہ بولا، یہ جہنم کا کندہ بولا، نبی نور نہیں، نبی نور نہیں، نبی نور نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت بولے نبی تو ایسے نور ہے، ایسے نور ہے، ایسے نور ہے کہ ان کے جوبن سے، ان کے پیرہن سے جو پانی نکلا اور جن شے نے اس پانی کو حاصل کر لیا وہ نورانی ہو گئی، اور قیامت تک وہ نور بن کر برستی رہے گی۔ نبی ایسے نور ہے، ایسے نور ہے، نبی سے جو شے مس ہوئی وہ نورانی ہو گئی، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ کہہ دو
لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، یہ کوئی میر و غالب اور فراق کی یہ شاعری نہیں ہے کہ اس کے اندر تک بندی اور غلو ہے. ہاں، یہ وہ ہے جو قرآن و حدیث کی تشریح ہے. ہاں، یہ وہ ہے. سنو، اب سنو. چاند و سورج لمحے بھر کے لیے آئے. توجہ توجہ. چاند و سورج لمحہ بھر کے لیے آئے اور ایسے چمکے قیامت تک چمکتے رہیں گے. قیامت تک چمکتے رہیں گے. نور والے سے لمحے بھر کے لیے کیا مس ہوئے کہ دنیا کو نورانی کر دیا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چاند و سورج لمحے بھر کے لیے ہمارے حضور سے مس ہوئے تھے تو نورانی ہو گئے تھے. تو یاد رکھو، وہ ان کو لمحہ بھر ملا تھا تو مست و فاروق اعظم بھی ہوئے تھے، مست و صدیق اکبر بھی ہوئے تھے، مست عثمان ذوالنورین بھی ہوئے تھے. صحبت حضور تو پائی مولائے کائنات میں تھی. اللہ اکبر. میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں، صحبت حضور تو عبداللہ ابن زبیر کو بھی تھی، صحبت حضور تو عبداللہ ابن عباس کو بھی تھی، صحبت حضور تو عبداللہ ابن رواحہ کو بھی تھی. اور وہ جب نور چلا تو ان سے جو نورانی ہوا، جو مس ہوتا گیا تو وہ نور چلتا گیا. اب حضور سے صحابہ روشن ہوئے اور اللہ اکبر پھر وہ نور چلا تو صحابہ سے تابعین روشن ہوئے اور تابعین سے تبع تابعین روشن ہوئے، ان سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے. نور تو وہی نور حضور کا ہے، وہاں چلا تھا تو صحابہ روشن ہوئے، ان سے تابعین روشن ہوئے، ان سے تبع تابعین روشن ہوئے اور ان سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب چاہتے تو ہم یہ ہیں کہ اب یہ نور ہم سے تم لے لو کہ اب تم بھی روشن ہو جاؤ اور ایسے روشن ہو جاؤ، ایسے روشن ہو جاؤ کہ قبر میں لہرائیں تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب کلت رسول اللہ کی. یہی تو ہمارے اعلیٰ حضرت زور سے کہہ دو امام عشق و محبت نے اپنی آخری وصیت کے اندر قلم بند جو فرمائی ہے. ہاں، ان کا ایک مرا بویا لاہور سے سردہ مگاؤ وہ کھاؤں گا تب مروں گا. ایک مرا لکھنؤ کی ککڑی بڑی عمدہ ہے وہ کھاؤں گا تب مروں گا. جانتے تھے وہاں تو بڑی گت بننی ہے. ہاں، وہ کڑی مار ہے. ہاں، وہ کڑی مار ہے. ہاں، بڑی گت بننی ہے. لاؤ سردہ لاؤ کھاؤں گا تب مروں گا، ککڑی لاؤ کھاؤں گا تب جہنم میں جاؤں گا. لیکن ایک ہمارے امام ہے، ایک آپ کے امام ہے. سبحان اللہ. انتقال کا وقت ہے، کہا جاتا ہے کچھ وصیت قلم بند کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ حضور سے صحابہ روشن ہوئے، صحابہ سے تابعین روشن ہوئے، ان سے تبع تابعین روشن ہوئے، ان سے ائمہ مجتہدین. انتقال کا وقت 2:38 ہے، اس سے قبل تقریباً آدھا ایک گھنٹہ پہلے جو وصیت تحریر فرمائی، فرماتے ان سے تبع تابعین روشن ہوئے، ان سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے، ان سے ہم روشن ہوئے. اب چاہتے یہ ہیں کہ یہ نور ہم سے تم بھی لے لو کہ تم بھی روشن ہو جاؤ. وہ نور کیا ہے؟ وہ نور کیا ہے؟ تو سنو، فرماتے وہ نور یہ ہے جو خانقاہ احمدیہ کا پیغام ہے. وہ نور یہ ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا بھی توہین کرتا پاؤ، پھر وہ تمہارا باپ کیوں نہ ہو، پھر وہ تمہارا عزیز کیوں نہ ہو، پھر وہ تمہارا قریب کیوں نہ ہو، اس کو اپنے اندر سے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر علیحدہ کر دو. یہ نور لے لو، یہ نور لے لو، یہ نور لے لو.
यही वो नूर है जो बद्र हुनैन में सहाबा के पास था। यही तो वो नूर है जो अल्लाहु अकबर फारूक आजम के पास था। यही तो वो नूर है जो 313 को अल्लाहु अकबर हजारों पर गालिब किए हुए था। यही तो वो नूर है जो करबला में बन के चमका था। ये नूर चाहते हैं तुम ले लो, तुम ले लो। और यही नूर बताने आए हैं यहाँ पर कि ले लो, कि आज ले उनकी पनाह, वरना कल न मानेंगे। हाँ, आज ले उनकी पनाह। वो नूर क्या है? वो नूर ये है, इसको और आसान कर दिया जाए, वो नूर ये है जो जिससे सहाबा रोशन हुए, जिससे ताबईन रोशन हुए, जिससे तबे ताबईन रोशन हुए, जिससे अइम्मा मुज्तहिदीन रोशन हुए। वो नूर ये है कि वहाबी की ऐसी तैसी करो, वो नूर ये है कि देवबंदी की ऐसी तैसी करो, वो नूर ये है राफिजी की ऐसी तैसी करो, वो नूर ये है सल्फी की ऐसी तैसी करो, वो नूर ये है। और यही नूर अगर है तो दुनिया है, इसलिए कि हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। है वो नूर। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हाँ, वो नूर रखना है कि नहीं रखना है। उस आला हजरत ने तो बता दिया, जो सहाबा के पास नूर था वो यही था, वो यही था। अब और बताएं आप, नूर के अंदर भी कमी ज्यादती होती है, वही ईमान के लिए होती है कि ईमान कितना मजबूत है। अब शिद्दत जितनी ज्यादा, तुम्हारा ईमान उतना खन खन चमकेगा। इसलिए कि जंग इसी से तो आना है। वो नूर के अंदर नूर जो मध्यम होता है वो इसी सोहबतों से तो होता है। अब वो सोहबतें जितनी चिरेंगी, वो सोहबतें जितनी हटेंगी, वो जंग हटेगा। और जब जंग हटेगा तो ईमान दमादम चमकेगा। अल्लाहु अकबर। वही नूर ले लो तो इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। सुनो आगे, सुनो, अब सुनो। हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर है, बैते पाक है, हमारे हुजूर आराम फरमा है। कुर्बान जाओ अपनी किस्मतों पर। नबी मिले तो फिर इमामुल अंबिया ठहरे, वली मिले गौसे आजम तो इमामुल औलिया ठहरे। कुर्बान जाओ अपनी किस्मतों पर। मुजद्दिद मिला तो वो भी मुजद्दिद आजम ठहरा, और मुनाजिर मिला तो वो मुनाजिर आजम, मुनाजिर मिला तो वो भी मुनाजिर आजम, जिसका नाम लेने से आज भी वहाबियत कांपती है। हाँ, है बस से उनकी आलम बरज़ख में है जलील। हाँ, वो भी सुभान अल्लाह, हुजूर शेरबश सुन्नत के चहीते मुरीद व खलीफा थे। अल्लाह तबारक व तआला उनके कब्र नूर पर रहमतो नूर की सावन भादो बरसाए। हाँ, है बस से उनकी आलम बरज़ख में है जलील। अशरफ अली, वो तो उन्होंने शेर में कह दिया, मैं तो ये कहता हूँ पूरे वहाबी कांपते हैं आज भी। वहाबी कांपते हैं आज भी। हाँ, सब शिर्क कहने वाले जहन्नम चले गए। हाँ, मिलाद मुस्तफा पे चरागा है आज भी। जरा जोर से कह दो, चरागा तो रहेगा, जलो जलने वालों, इसलिए कि इमाम फरमा गए, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। मेरे साथ पढ़ो, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। और मैं कहता हूं ये तो उनका चर्चा है, उनके शहजादों के शहजादों के शहजादों के शहजादे सरकारे गौसे आजम का मामला ये है कि तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे। वहाबी मरे मरते रहे, देवबंदी मरे मरते रहे, सल्फी मरे मरते रहे, लेकिन तू घटाए से किसी के भी, वहाबी के न देवबंदी के न राफिजी के, किसी के न घटा है न घटे। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा।
تو جیسے حضور کے نور سے جو لگا وہ بھی منور ہو گیا، ویسے ہی حضور چرچے والے حضور جن کا یہاں چرچا انسانوں میں، تو ملائکہ کی محفلوں میں جاؤ تو انہی کا اللہ اکبر ولولہ ہے، اور جنت کی اگر کہیں محفل دیکھو تو انہی کا ذکر ہے۔ وہ چرچے والے حضور، ان سے جو لگا اس کا بھی دنیا میں چرچا ہو رہا ہے۔ نہ حضور کا چرچا رکا نہ غوث اعظم کا رک سکتا ہے، نہ حضور کا چرچا رکا نہ اعلیٰ حضرت کا رک سکتا ہے، نہ حضور کا چرچا رکا نہ حضور کے صدقے میں شیر سنت کا چرچا رکا ہے، نہ حضور کا چرچا رکا نہ حضور کے صدقے میں مجاہد ملت کا چرچا رکا ہے، نہ حضور کا چرچا رکا نہ حضور کے صدقے میں اللہ اکبر فاتح کشمیر کا چرچا رکا ہے، شہزاد گانے شیر سنت کا چرچا رکا ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں علماء ربانی جین کا حضور کے صدقے میں نہ چرچا رکا ہے نہ رکے گا، اس لیے کہ رہے گا یوں ہی، رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ میلاد النبی فیضان اعلیٰ حضرت فیضان سرکار شیر سنت آزادگان مظہر اعلیٰ حضرت پیر مظہر اعلیٰ حضرت۔ اب سنو، فرمایا جاتا ہے، روایت میں آتا ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام، کون جبریل؟ سبحان اللہ، ان کا اگر تعارف سننا ہے تو اعلیٰ حضرت سے سنو۔ حضرت جبریل امین کا تعارف کیا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، ہاں تیرا مدح خواہ ہر نبی و ولی ہے۔ سنو، اب حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان ہے، ہمارے اور آپ کے حضور آرام فرما ہیں، اب بیدار کریں تو کیسے کریں؟ وہاں کے لیے تو نص قطعی ہے نا، ہاں لا ترفعوا اصواتکم، آواز بلند تو نہیں ہونا چاہیے، جگائیں تو جگائیں کیسے، بیدار کریں تو کریں کیسے؟ تو عشق دیکھو کہ اپنی آنکھوں کو تلوائے حضور پر مس کرنے لگے۔ اس کا جو نقشہ اعلیٰ حضرت نے کھینچا تو پھر اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں، حضور کے تلوائے ناز اور حضرت جبریل امین کی اس پہ آنکھیں لگ رہی ہیں، اس کا نقشہ اعلیٰ حضرت نے کیا کھینچا ہے؟ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، رکھتی ہے اتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں، ذرا زور سے کہہ دو، ذرا زور سے کہہ دو، رکھتی ہے اتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ اب حضور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے دولت قدے پر آرام فرما ہیں، حضرت جبریل امین تشریف لائے، بیدار کیا، حضور بیدار ہوئے، کہاں چلنا ہے جبریل؟ چلیے حضور، رب آپ کو طلب فرما رہا ہے، رب آپ کو طلب فرما رہا ہے۔ جی بولیے، آپ بولیے، بولیے۔ یا رسول اللہ، خلفائے راشدین زندہ باد، اہل بیت کرام زندہ باد، اعلیٰ حضرت زندہ باد، شیر سنت زندہ باد، حضور مشاہد کیا ہوا؟ زندہ باد، حضور معصوم ملت زندہ باد، کشمیر زندہ باد، شمشیر زندہ باد، علامہ سرکار شیر ہندوستان زندہ باد، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، ذرا درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ میں آپ سے جو دو چند باتیں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ حضور بیدار ہوئے، حضرت
ताहिर सिदरा हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ फरमा है। हुजूर रब आपको तलब फरमा रहा है। तवज्जो है, ये तवज्जो इधर उधर की छोड़ के इधर लगाओ थोड़ी देर। ये रहे ना रहे इसके मोहताज आशिक नहीं होते हैं, इसके मोहताज आशिक नहीं होते। एक जमाना था जब इसकी इजाद नहीं थी, तकरीरें तो उलमा की तभी भी होती थी, और इश्क वाले तो तभी उसी वाले आना अंदाज से सुनते थे। हाँ, तो इसकी जरूरत नहीं है, जरा जोर से कह दो। हुजूर बेदार हुए, कहाँ चलना है? रब आपको तलब फरमा रहा है। हुजूर शेर सुन्नत बोले, अल्लाह भी तालिब है तेरा, जिन्नो बशर भी। हाँ, अल्लाह भी तालिब है तेरा, जिन्नो बशर भी। हुजूर बेदार हुए, कहाँ चलना है? रब आपको तलब फरमा रहा है। तवज्जो तवज्जो, ज़हन इधर हाजिर। अब उसके बाद बाहर बुराक सवारी है। मैं बहुत इजमाल के साथ आपको वाकया सुना रहा हूँ, सुनिए। बाहर बुराक सवारी है। हुजूर फरमाते हैं, मुझे अब सवारी पर सवार नहीं होना है, मुझे सवारी पर सवार नहीं होना है। जिब्रील अमीन हाजिर बारगाह, हुजूर मामला क्या है? फरमाया जाता है, जब तक मेरे गुनाहगार उम्मतियों के गुनाहों को बख्श नहीं दिया जाएगा, बुराक सवारी पर आज सवार नहीं होऊंगा। मेरे गुनाहगार उम्मतियों के गुनाहों को जब तक बख्श नहीं दिया जाएगा, सवार नहीं होऊंगा। आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत फरमाते हैं, अभी न आए थे पुश्ते जी तक के सर हुई मग़फ़िरत की शल्लत। आप जानते हो, किसी को कोई बात अगर सर हो जाना, उसका मतलब ये होता है बात ठान ली है, करनी है तो करनी है, बगैर करे नहीं छोड़ना है। और हमारे हुजूर को, अल्लाहु अकबर, क्या बात हुजूर ने ठानी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्या बात बनाई है, क्या बात बनाई है। मुजरिम क्या बात बनाई है। अल्लाहु अकबर। हुजूर फरमाते हैं, सवार नहीं होऊंगा जब तक गुनाहगार उम्मत के गुनाहों को बख्श करके रब जन्नत का हकदार नहीं बना देगा। आला हज़रत फरमाते हैं, अभी बुराक की जीन तक न पहुंचे थे कि सर हो गई। उर्दू मुहावरा है कि सर हो गई मग़फ़िरत की चल्लक। मौला, बुराक पर तो सवार नहीं होना है जब तक गुनाहों को बख्श नहीं दिया जाएगा। बुराक को, अल्लाहु अकबर, जीनत नहीं बख्शनी है जब तक गुनाहगारों के गुनाहों को बख्श नहीं दिया जाएगा। तो फरमाया जाता है, महबूब आना आपका काम है, बख्शना तो मेरा काम है। महबूब आइए, आपके गुनाहगार उम्मतियों को बख्श दिया गया। आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत पुकारने लगे, अभी ना आए थे पुश्ते जी तक कि सर हुई मग़फ़िरत की शल्लत। सदा शफाअत ने दी मुबारक, मुबारक दे दी शफा। तो हम और आप जैसे गुनाहगार, तो गुनाहगार मस्ताना झूमते थे। सुनो, हाँ, फरमाया जाता है, कहती थी ये बुराक से उसकी सुबुक रवि, यूं जाइए यूं जाइए कि गर्द सफर को खबर। सुनो, अशरातुल्लमात के अंदर शेख मुहक्किक मुहद्दिस देहलवी वाक़े मेराज के अंदर, हदीस मेराज के अंदर एक बात ये आई कि बुराक की रफ्तार का आलम ये है, तवज्जो है, बुराक की रफ्तार का आलम ये है कि एक कदम यहाँ पर तो एक कदम मुंतहाए निगाह पर होता है। एक कदम यहाँ पर तो एक कदम जहां तक निगाह है। ये मतने हदीस का तर्जमा मैं बता रहा हूँ आपको। इसकी शरह करते हुए शेख मुहक्किक देहलवी अशरातुल्लमात के अंदर इसी जगह तहरीर फरमाते हैं, हमारी निगाह की इंतहा तो पहले आसमान तक है, और हदीस कह रही है मुंतहाए निगाह तक। पता ये चला एक कदम उसका हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पे था, तो दूसरा कदम बुराक का आसमान पर था। और फिर उलमा वहीं पर हाशिया लगाते हैं कि ये रफ्तार भी बुराक की थी, हुजूर की तो कोई पहचान ही नहीं सका। इसलिए खिरद से कह दो, अकल से कह दो, अकल से कह दो, ये हुजूर की सवारी की रफ्तार है। हुजूर की रफ्तार तो पता ही नहीं, वहां मामला ये है, अकल से कह दो कि सर झुका ले, घुमा से गुजरे गुजरने वाले, नहीं पता, नहीं पता। हाँ, पूछते हो हमसे यूं गया का कि यूं, हाँ, नहीं
پتا, عقل کو چکا لو تو ہی حضور کی بارگاہ کے عاشق بن پاؤ گے. بڑے بڑے فلاسفہ بہک گئے, ہاں بڑے بڑے بہکے اس کے اندر. میں آپ کو بتا دوں, فلسفی بولے, ایک آپ کو نوٹ بتاؤں, فلسفی بولے کہ حضور کو ہم اول بھی مانتے ہیں نا, اور ہمارے حضور آخر بھی ہیں. فلسفی بولے تم نے حضور کو اول بھی مان لیا, تم نے حضور کو آخر. فلسفی جانتے ہو, منطقی فلسفی یعنی کہ سائنس دا بولے, انہوں نے عقل لگائی, اور اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں, خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. وہ بولے, فلسفی بولے تم اپنے حضور کو اول بھی مانتے ہو, تم اپنے حضور کو آخر بھی مانتے ہو. جو چیز اول ہو سکتی وہ آخر نہیں, جو آخر ہو سکتی وہ اول نہیں. یعنی کہ بولے نوٹ ایسا کرو, یہ اس کو اول مانو, یہ اس کا آخر مانو, تو یہ الگ ہے اور یہ شاید دیگر ہے. تو فلسفی بولے تم حضور کو اول بھی مانتے ہو, تم اپنے حضور کو آخر بھی مانتے ہو. اعلیٰ حضرت بولے بے وقوف, اگر جانتا تو آج یہ اعتراض کرنے سے پہلے فلسفے سے استعفیٰ دے بیٹھتا. تجھے پتہ ہی نہیں ہے, یہ جو تو یوں کر کے لمبا کیے ہے اس کو یوں گول کر دے بس. ذرا زور سے کہہ دو. اب ایک نقطہ پین کا لو, وہاں سے گول دائرہ بنانا شروع کرو, اسی نقطے پہ لا کر اس پین کو روک دو, پین کی نب کو, تو جو نقطہ اول تھا وہی نقطہ آخر ہے, وہی نقطہ آخر ہے. اور سنو, یہ جہاں جو اول اور آخر جو نقطہ ہے یہ صرف وہ جانتا ہے جو بنانے والا ہے. میں نے گول دائرہ بنایا, میں جانتا ہوں کہاں سے شروع کیا کہاں ختم کیا, لیکن اگر آپ کو دکھائیں گے تو آپ نہ اس کا اول سمجھ پاؤ گے نہ اس کا آخر سمجھ پاؤ گے. اب اعلیٰ حضرت کو سنو, ان دو رموز کو نظر میں رکھ کر اعلیٰ حضرت کو سنو. کمان امکا کے جھوٹے نقطوں, تم اول اور آخر کی پھیر میں ہو, محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے. کے جھوٹے نقطوں, تم اول اور آخر کی پھیر میں ہو, محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. ہاں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. جھلک سی ایک قدسیوں پہ آئی, ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی, سواری دولہا کی دور پہنچی, برات میں ہوش ہی گئے تھے. لیکن یاد کرو ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو, یہ برات وہ برات جب حضور کی چلی تو ملائکہ جو معصوم ہیں جن کی رفتار اللہ اکبر, ان کے بارے میں اعلیٰ فرماتے ہیں جھلک سی آئی سی, جھلک سی, ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی, ہاں سواری دولہا کی دور پہنچی. لیکن سنو, ابھی ایک برات تو اور نکلنی ہے جہاں اولین و آخرین کا مجمع ہوگا, جسے ہم اور آپ میدان محشر کہتے ہیں, وہاں بھی برات نکلنی ہے. تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے, اے میرے آقا, جب آپ معراج پہ دولہا بنے تھے تو وہاں پر معاملہ تو یہ تھا, ملائکہ دیکھتے رہ گئے, آپ کی سواری آگے نکلی, اور یہاں میدان محشر میں ہم جیسے گناہگار ہوں گے تو کیا کریں. تو کہتے ہیں دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکے, دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکے, مشکل میں ہے براتی پرخار وادی ہے. تو پھر وہاں کا جواب یہ آیا کہ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ. یہ تو معصومین کا معاملہ تھا, تمہارا معاملہ تو یہ ہے مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ. ذرا زور سے کہہ دو. ہاں سن لو, فرماتے اعلیٰ حضرت میں مجرم ہوں آقا کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. ہاں ابھی یہاں پر بیکن گنج تھانے پہ یہاں پر کوئی آپ کی بائک پکڑ گئی, آپ کی گاڑی پکڑ گئی, آپ کے تعلقات ڈی ایم سے تھے, آپ نے فون لگا دیا, ارے ڈی ایم صاحب سے تعلقات ہیں, جائیے جائیے, اور وہ چائے پلا کے بھیجے گا, جائیے جائیے ڈی ایم صاحب سے تعلقات. سنو یہ یہاں کا تھانہ ہے جو ڈی ایم نے بچایا,
غوث اعظم سے دوستی کر لو، اعلیٰ حضرت سے دوستی کر لو، شیر سنت سے دوستی کر لو، مجاہد ملت سے دوستی کر لو، وہاں تھانے پہ دوستی کام آنا ہے۔ ملائکہ نے پکڑا، غوث اعظم والے ہیں، اچھا غوث اعظم والے ہیں، ملائکہ نے پکڑا، جانتے نہیں ہو اعلیٰ حضرت والے ہیں، ملائکہ نے پکڑا، جانتے نہیں ہو شیر سنت والے ہیں، شیر سنت والے، تو یہاں پر اگر کری دوستی تو یہاں کے تھانے والے بچائیں گے، اور اگر ان اللہ والوں سے دوستی کر لی تو وہ تمہیں بچائیں گے وہاں پر۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے اللہ اکبر، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں گئے جا بجا تھانے والے۔ ہاں ذرا زور سے کہہ دو، ذرا زور سے کہہ دو، ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دو۔ اب سنو، سواری دولہا کی دور پہنچی، برات میں ہوش ہی اڑے تھے۔ اب فرمایا جاتا ہے وہ راز بھی تو کھلنا تھا کہ جن کے ہم امتی ہیں وہ تو پھر نبیوں کے امام ہیں۔ مسجد اقصی میں وہ راز بھی کھلا، آپ جانتے ہو وہ تمام تر تفصیلات، حضور مصلی امامت پر جلوہ افروز ہوئے۔ وہاں سے آگے بڑھے تو فرمایا جاتا ہے کہ آسمان دنیا کا جب دروازہ کھٹکھٹایا، آپ جانتے ہو، میں آپ کو بتاؤں، ابھی میں آپ کے پاس آؤں اور آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹاؤں تو یہاں پر ہمارے ذیشان بھائی کھڑے ہوں، دروازے کے وہ سائڈ کھڑے ہوں گے نا، تو مکان والے ہوں گے، وہ دروازہ بند تو وہ سائڈ کون، تو میں کہوں گا میں، ارے آپ حضرت آپ، تو یہاں پر جو سوال ہوگا وہ بطور خوشی کے ہوگا۔ اب ہمارے حضور گئے، ملائکہ نے پوچھا کون، جبریل امین نے کہا میں جبریل کا، ساتھ میں کون ہے، ساتھ میں کون ہے، کہا دونوں جہان کے سردار ہیں، تو کہا گیا رب نے اسی ڈیوٹی پر تو لگایا تھا، محبوب آنے والے ہیں، استقبال کے لیے جاؤ، اور دروازے اللہ اکبر آسمان دنیا پر کھڑے ہو جانا۔ وہاں سے آگے بڑھے تو دوسرے آسمان پر حضور کا استقبال ہے، وہاں سے آگے بڑھے تیسرے آسمان پر حضور کا استقبال ہے، وہاں سے آگے بڑھے اللہ اکبر آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے، انبیاء کرام کو سلام کرتے ہوئے، اب وہ مقام آیا کہ جہاں کے بارے میں اب جبریل امین نے کہا کہ اگر بال کے برابر بھی آگے بڑھا فروغ تجلی بسوزت پرم، تو تجلی کی روشنی میرے پروں کو جلا کر خاکستر کر دے گی۔ اے جبریل کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، وہ ہمارے اختیار والے آقا ہیں، وہ ہمارے مالک و مختار آقا ہیں، اختیار کل عطا فرمایا۔ جبریل جو مانگنا ہے مانگو، وہ مقام خلیل اللہ کا تھا، جہاں تم نے کہا تھا کیا چاہیے ہے، یہ مقام حبیب اللہ کا ہے، یہاں تم بتاؤ کیا چاہیے ہے، یہاں تم بتاؤ کیا چاہیے ہے۔ تو جبریل امین بولے حضور چاہتا یہ ہوں جب کل میدان قیامت ہوگا اور اللہ اکبر آپ کی گناہگار امت پل صراط سے گزرے گی، تو چاہتا یہ ہوں وہ پل صراط جس کے بارے میں آیا ادق من الشعر واغد من السیف، تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، اجازت مرحمت فرما دی جائے کہ میں اپنے پروں کو بچھا دوں، اس کے اوپر سے آپ کی امتی گزر جائیں۔ علماء فرماتے ہیں جب حضور نے کل اختیار دیا تھا، مکمل اختیار دیا تھا، تو جبریل امین اور کچھ مانگ لیتے، یہی کیوں مانگا؟ تو علماء فرماتے ہیں تم جانتے نہیں ہو، جبریل نے وہ مانگ لیا جو کوئی نہ مانگ سکا، وہ جانتے تھے یہی وہ آقا ہے۔ جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو کوئی الفاظ زبان اقدس پر تھے، لوائے نازنی پر کوئی الفاظ گھومتے تھے، تو رب غبلی امتی، اے میرے رب میری گناہگار امت کو بخش دے۔ جب قبر انور کے اندر آپ کو رکھا گیا، حجرہ عائشہ کے اندر
अंदर आपको रखा गया, बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लबाए नाज़नी पर जब कान को लगाया, आवाज आती थी, रब अबली उम्मती, मेरे रब मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श देना, मेरे रब मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श देना। जब मेराज के लिए दूल्हा बनाए गए थे तो यही एक अल्फाज थे, ऐ मेरे रब मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श देना। जिब्रील जानते थे, अल्लाहु अकबर, उलमा बताते हैं अगर मांगने वाला आपके पास आए, आपको दुआ दे तो आप 10 रुपए दोगे, और अगर आपकी औलाद को दे तो दुआ तो आप ज्यादा दोगे, इसलिए आप अपनी औलाद से अपने से ज्यादा मोहब्बत करते हो। जिब्रील जानते थे कि हुजूर अपने गुनाहगार उम्मतियों से किस कदर मोहब्बत करते हैं, उनकी खिदमत मांग लो, महबूब फिर अता करने वाले जाने और जिब्रील अमीन पाने वाले जाने। लेकिन सुनो सुनो, सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। सुनो सुनो, अब जब आला हजरत की इस वाक़ये पर नजर पड़ी तो वो इश्क मोहब्बत के इमाम ठहरे। अल्लाहु अकबर, वो जो मुजद्दिदो दीन मिल्लत है, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो ये नहीं चाहते कि हम किसी और का एहसान ले, हुजूर नहीं चाहते, हम आपके होते। जब पुलसिरात के दहाने पर हम देखेंगे आप कहीं खड़े हुए रब्बे सल्लिम की सदाएं दे रहे होंगे, मौला मेरे गुनाहगार उम्मतियों को सलामती अता फरमा। जब पुलसिरात के दहाने पर हुजूर आप खड़े होंगे तो हम तो नहीं चाहते। इश्क अहमद रजा का ये नहीं कहता कि जिब्रील का भी एहसान ले, तो आला हजरत कहने लगे नहीं नहीं, हमें तो हुजूर का एहसान काफी है, नहीं नहीं, हमें किसी का एहसान नहीं लेना। कहने लगे पुल से उतारो, राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। नहीं चाहिए एहसान, हमारे लिए तो हुजूर काफी हैं, इसलिए कि हुजूर ही के सदक़े में तो जिब्रील अमीन बनाए गए। पुल से उतारो, राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो, बगैर खबर के निकल जाए, उसको खबर तक ना हो, उस पर को खबर तक ना हो, बगैर खबर के निकल जाए। जरा जोर से कह दो, मैं आपको जहां ले जाना चाहता था। देखो अब उसके बाद फरमाया जाता है कि शायर ने कहा ना कि खुदा के नूर को देखकर भी जहान वालों में आ गए, सरे अर्श जाना कमाल था कि वहां से आना कमाल है। हाँ, फरमाया जाता है कश्फुल महजूब शरीफ के अंदर, फरमाते हैं दाता साहब कि ये सिर्फ गुनाहगारों, हम जैसे गुनाहगारों से हुजूर की मोहब्बत थी कि तशरीफ ले आए। हाँ, अल्लामा बूसीरी अपने कसीदे मिराज में फरमाते हैं, लोग कहते हैं हुजूर कहाँ गए कहाँ गए, अल्लामा बूसीरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं हुजूर वहां गए कि आज तक किसी के तसव्वुर में नहीं आया कहाँ गए, किसी के तसव्वुर में नहीं आया कहाँ गए। लेकिन सुनो, अब वो मकाम जहां से हुजूर लेकर आए, कितनी नमाजें थी? हाँ, और करवा कितनी ली? 5। ये भी हमारे हुजूर का इख्तियार, ये भी हमारे हुजूर का इख्तियार। और तवज्जो, ये नुक्ते पर तवज्जो रख करना कि इबादत खुदा की थी, सजदा खुदा का था, रुकू खुदा के लिए, बंदगी खुदा के लिए, तशहुद खुदा के लिए, और माफ महबूबे खुदा करवा रहे हैं। और तो उधर से आवाज आती है अल्लाहु अकबर, शफाअते रहमत पुकारती है, कहा जाता है महबूब पढ़ेंगे तो 5, सवाब 50 का ही मिलेगा। कहाँ छोड़कर जा रहे हो इस महबूब को? या कहाँ जा रहे हो इस महबूब को छोड़कर? कहाँ जा रहे हो? हाँ, आज दुनियावी लालच के अंदर, कारोबार के अंदर इस महबूब के छोड़ के जा रहे हो, महबूब को छोड़ के जा रहे हो जो दुनिया में आया तो तुम्हारी फिक्र थी, वो महबूब जो दुनिया से तशरीफ ले गया तो तुम्हारी फिक्र, हाँ, और मिराज शरीफ को गया तो तुम्हारी फिक्र है। तो आज अपनी दोस्ती के लिए इस महबूब को नाराज कर रहे हो। कभी सोचा, कभी सोचना तो आपको मालूम होगा महबूब के दिल पर अल्लाहु अकबर कितना गिरा
گنا گزرتا ہے کہ ان کا ایک عاشق ان کے دشمن سے ملتا ہے. محبوب کے دل پر کتنا گنا گزرتا ہے کبھی سوچنا, جب ان کا نام لیوا ان کے دشمن کے ساتھ کھانا کھاتا ہے. محبوب کے دل پر کتنا گنا گزرتا ہے جب ان کا نام لیوا ان کے دشمن کے ساتھ ہم پیالہ ہوتا ہے. محبوب کو کتنا گنا گزرتا ہے جب ان کا ایک نام لیوا ان کے دشمن کو اپنی محفل میں بلاتا ہے. کبھی سوچنا محبوب کو کتنا گنا گزرتا ہے جب ان کا نام لیوا اللہ اکبر ان کے عشق کا دم بھرنے والا ان کو اپنی محفل میں شریک کرتا ہے. قسم ہے رب کعبہ کی, آج توبہ کر لو, دامن یار سے چمٹ جاؤ تو انشاءاللہ وہاں تمہیں وہ ملنے والا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات ادنا نچھاور اس میرے دلہا کے سر کی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان حضور مظہر اعلیٰ حضرت, فیضان حضور مشاہد ملت, شادان مفتی اعظم پیلی بھی. سنو, اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں شکل بشر میں, دو شعر کے اندر آپ کی حاصل زندگی بتا دی. شکل بشر میں نور الہ اگر نہ ہو, اگر نور الہ تمہارے اندر نہیں ہے, فرماتے ہیں کیا قدر اس خمیر ماؤ مدر کی, کوئی قدر نہیں ہے تمہاری. گڈھا کھدے گا اس میں ڈال دیے جاؤ گے, کوئی قدر نہیں ہے تمہاری, کوئی قدر نہیں. شکل بشر میں نور الہ اگر نہ ہو, کیا قدر اس خمیر ماؤ مدر, کوئی قدر نہیں ہے تمہاری ہماری. کون ہے, کس قید کے مولی ہیں؟ ہاں, ایک قطرے آپ سے پیدا کر دیے گئے. ہاں, جانتے ہو شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو. اب نور الہی کیا ہے, آپ پوچھو گے نور الہی کیا ہے, تو اعلیٰ حضرت کسی محل کو تشنا نہیں چھوڑتے ہیں, مان فرماتے ہیں نور الہ کیا ہے, محبت حضور کی. کیا مانگ لیا تم سے ہم نے, کیا مانگ لیا تم سے ہم نے, یہی تو کہہ دیا وہابیوں کو چھوڑ دو کہ نور الہ آ جائے. کیا مانگ لیا تم سے, یہی تو کہہ دیا دیوبندیوں سے تعلق قطع کر دو کہ نور الہ آ جائے. کیا مانگ لیا تم سے, یہی تو مانگ لیا کہ حضور کے سچے عاشق بن جاؤ. سن لو, میں یہ کہتا ہوں کہ سن لو, پیروں کے لیے لڑنے والوں یہ بتاؤ حضور کے لیے کون لڑے گا. پیرے کے لیے لڑنے والوں یہ بتاؤ صحابہ کے لیے کون لڑے گا. پیروں کے لیے لڑنے والوں یہ بتاؤ محبوب کے لیے کون میدان میں آئے گا. آؤ ایک عہد کرتے ہیں, آؤ ایک پیمان کرتے ہیں, تمہارا بازو ہو اور ہمارا بازو ہو, ساتھ میں ہو, لیکن یاد رکھ لینا وہ انگلی جو محبوب کی گستاخی میں اٹھے گی تو کاٹنے والے اگر تم ہوگے, تو ساتھ میں انگلی کو اگر کاٹنے والے تم ہوگے تو گلے کو کاٹنے والے ہم غلامان شیر سنت پہلی صف میں نظر آئیں گے. آؤ محبوب کے لیے بھی تو میدان میں آؤ.
کبھی وہ تمہاری جوانی کے تیور محبوب کے لیے بھی تو دکھے، کبھی وہ تمہارا غصہ محبوب کے لیے بھی تو نظر آئے، کبھی وہ تمہارا جلال اللہ اکبر وہ محبوب کے دشمنوں پر بھی تو پھوٹے۔ آؤ آؤ ہم بھی عہد کرتے ہیں، تم آگے ہوگے تو 4 قدم ہمیں آگے پاؤ گے۔ آؤ محبوب کے لیے میدان میں آؤ، بہت لڑ لیے ادھر ادھر کے لیے، اب آؤ محبوب کے لیے بھی میدان میں آتے ہیں، آؤ محبوب کے لیے بھی میدان میں آتے ہیں۔ ہاں وہاں کے لیے بھی چند باتیں کرتے ہیں، بہت ادھر ادھر کے لیے ہو گیا۔ آؤ وہ جنگ کرتے ہیں جو جنگ صدیق اکبر نے کری ہے، وہ جنگ کرتے ہیں جو جنگ فاروق اعظم نے کری ہے۔ ہم امن والے ہیں، ہم چین والے ہیں، ہم سکون والے ہیں، ہم محبت والے ہیں، لیکن امن کا مطلب یہ مت سمجھ لینا کہ محبوب کے اوپر ہاتھ اٹھائے انگلیاں اٹھائی جائیں گی۔ امن کا مطلب یہ مت سمجھ لینا کہ محبوب کے بارے میں الٹا سیدھا زبان سے نکالا جائے گا۔ محبوب تو محبوب ہے، ہم ان کے عاشق صحابہ کے بارے میں بھی 2 باتیں برداشت نہیں کر سکتے۔ اور پھر صحابہ تو صحابہ، جس احد پہاڑ سے ہمارے محبوب نے محبت کری ہے، تاریخ شاہد ہے، عشق والے تو اس احد پہاڑ کے خلاف بھی 2 بات برداشت نہیں کر سکتے۔ آؤ میدان میں آؤ، آؤ میدان میں آؤ، ہاں آؤ کچھ وہ زندگی جیو جو تمہیں آخرت میں بھی کام آئے، ہاں کچھ وہ بھی کر جاؤ جو کل قبر میں کام آئے۔ سنو فرمایا جاتا ہے، ہمارے حضور فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی۔ حضور فرماتے ہیں جب قبروں سے لوگ نکلیں گے تو سب سے پہلا کوئی قبر سے نکلنے والا ہوگا تو میں ہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں جب میدان قیامت میں تم نا امید ہو جاؤ گے تو کون ہے جو شفاعت کرے گا؟ میں کروں گا۔ وانا شفیعہم اذا یئسوا، نا امید ہو جاؤ گے تو شفاعت میں کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں وانا خطیبہم، ایک تقریر تو وہاں بھی ہونی ہے، وہ تقریر خود حضور فرمائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں وانا خطیبہم، میں تقریر کروں گا، میں تقریر کروں گا۔ کب؟ جب تمہاری زبانیں گونگ ہوں گی، ہمت نہیں ہوگی مولا کی بارگاہ میں کچھ 2 بات بولنے کی، تو مقام محمود پر کوئی جو ذات کھڑی ہوگی اور اس کی آج تقریر ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں مانا وانا خطیبہم، میں خطیب ہوں گا تمہارا اس دن جب تم خاموش ہو جاؤ گے۔ حضور فرماتے ہیں وانا قائدہم اذا وفدوا، جب تم وفد کی شکل میں چلو گے تو وہ اس جلوس کی محرم میں نکلنے والوں، 11ویں شریف میں نکلنے والوں، 12ویں شریف میں حضور کا نعرہ لگا کر نکلنے والوں، ایک جلوس اور بھی نکلنا ہے، ایک جلوس اور بھی نکلنا ہے، جہاں کوئی قیادت کرے وہاں محبوب کو کرنی ہے۔ وَأَنَا قَائِدُهُمْ، میں قیادت کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں ہاں جب تم وفد کی شکل میں چلو گے۔ سنو میرے ذہن میں بات آئی، ایک بات سنو، آپ بھی جانتے ہو، آپ نے علماء کی زبانی سنا ہوگا، سب دستے طلب ہاتھ کو پھیلائے ہوئے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، ہے نا؟ جی جی جی۔ وہاں پر ہم تو ہوں گے، وہ بھی ہوں گے جو غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، جو شرک کی رٹ لگائے تھے وہ بھی وہاں مانگتے پھریں گے، وہ بھی وہاں مانگتے پھریں گے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوا، رحمت نے جواب دیا معاملہ یہ ہے کہ آج یہاں نہیں مانگے تو نہ مانگے۔ رحمت ریزدی نے جواب دیا ان سے منگوانا تو ہے، محبوب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑا تو کروں گا، یہاں نہ صحیح نہ صحیح کل میدان قیامت میں محبوب کے سامنے جھولیاں لے کر کھڑا کروں گا۔ مدد
مدد کی بھیک مانگے پھر رہے ہیں، وہ بھی محشر میں کہ جن کو استعانت پر عداوت تھی قیامت کی. یہ بھولا صبح کا مگر نہ شام کو لوٹا، وگرنہ دیکھتا یہ بھی کہیں تعویل رحمت کی. یہ خواہش ہے تیری پارا سبھوں میں انقلاب آئے، چراغوں سے سحر ہوتی نہیں ہے ایسی ظلمت کی. نہیں کچھ شور و غوغا اور لٹانا جاں صحابہ کا کہ پروانوں نے سیکھی ہے یہاں سے شان حکمت کی. الہی صدقہ موسیٰ وہ سامانے نظر دینا، ملائک بات چھیڑے جب عدالت میں زیارت کی. ذرا زور سے کہہ دو رحمت نے کہا منگوانا تو ان سے بھی ہے. کہو سرت، کہو سرت، کہو بدعت. مانگنا صرف وہاں بھی مانگو گے، مانگنا چارہ تو نہیں ہے، بغیر مانگے چارہ تو نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں الکرامت والمفاتی، جنت کی چابیاں حضور کہہ رہے ہیں میرے پاس نہیں. جائے گا کہاں، جائے گا کہاں بچ کے؟ چابیاں میرے پاس ہیں. استاد زمن بولے، علامہ حسن بولے، حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو. آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر، آفتوں میں پھنس گئے امام الانبیاء کا سہارا چھوڑ کر. ہم نے کہا امام الانبیاء کا سہارا چھوڑا تم دنیا میں آفتوں میں پھنسے، امام الانبیاء کا سہارا چھوڑا تم اللہ اکبر قبر میں آفتوں میں پھنسے. امام الانبیاء کا سہارا چھوڑا حشر میں آفتوں میں پھنسے اور پھنسے رہو گے، منہ تکتے رہو گے. لیکن ہم غلاموں کا معاملہ تو یہ ہوگا حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. ایک نعرہ اور بھی ہونا ہے وہاں پر، زور سے کہہ دو. ہاں بہت سکھا دیا اعلیٰ حضرت اور شیر پیش سنت نے نعرہ لگانا، ایک نعرہ وہاں بھی ہونا ہے. ذرا زور سے کہہ دو. ہاں لیکن بات یاد رکھو، میں جہاں جو آپ کو بتا رہا تھا بات سنو، پھر اس کے بعد راوی اس روایت کو پورا کر دوں. بیان کرتے ہیں حضور جلوس کی شکل میں جائیں گے اور اس کے بعد جنت کے دروازے پر پہنچیں گے. فیقول الخازن، دروغہ جنت رضوا کہیں گے کون ہے؟ حضور فرمائیں گے میں دونوں جہان کا دولہا ہوں. اب دروغہ جنت نے کیا کہا تو میں کیا تو ہوتا ہوں، حضور وہ خود حدیث پاک سنو. فرمایا جاتا ہے وہ کہیں گے بکا امر تو اللہ افتا لعادن غیر کا. حضور آپ ہی کے لیے تو کھڑا تھا اور حکم تو یہ تھا کہ آپ کے علاوہ کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے، آپ ہی کے لیے تو کھڑا تھا. بکا امر تو حضور آپ ہی کے لیے حکم دیا گیا تھا کہ آپ آئیں گے تبھی دروازہ کھلے گا ورنہ دروازہ جنت نہیں کھلے گا. اعلیٰ حضرت بولے جائیں نہ جب تک غلام، جائیں نہ جب تک غلام، جائیں نہ جب تک غلام. اما خلد ہے سب پر حرام، اما ملک تو ہے آپ کا، تم پہ کروڑوں درود. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مظہر اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مشاہد ملت. لیکن یاد رکھو بابو، ہاں یاد رکھو یہ سب وہ نعمتیں ہیں جن کا عشیر بھی مقرر بیان نہیں کر سکتا. باقی تو حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. حشر میں دیکھنا حضور کا معاملہ کیا ہوگا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، وقت ابھی ہے، سانسیں آپ کی جسم میں ابھی ہے، روح آپ کے جسم میں ابھی ہے. آج محبوب سے محبت کر لو اور ٹوٹ کر کر لو اور خوب کر لو. حضور سے محبت کر لو، انشاءاللہ محبت کرنا تمہارا کام ہے، ہر مقام پر بچانا یہ محبوب کا کام ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں، سنو مسلمانوں، میں آپ سے جو کہنا چاہتا ہوں اور آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں، جس محور پر آپ کو لا کے کھڑا کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھو مسلمانوں یہ نعمتیں
तभी मिलेंगी जब उनसे सच्ची मोहब्बत होगी, और उनसे सच्ची मोहब्बत का तकाजा ये है कि उनके दुश्मनों से सच्ची अदावत भी होगी, उनके दुश्मनों से सच्ची अदावत भी होना चाहिए। अच्छा अब सुनो, हर एक की एक तमन्ना होती है ना, आपकी भी होगी कोई ना कोई तमन्ना। कोई कहता है कि एक मकान बन जाए, कोई कहता है दुकान बन जाए, कोई कहता है कि वो गाड़ी अच्छी मिल जाए, हर एक की अपनी अपनी, जितने लोग हैं अपनी अपनी तमन्ना। लेकिन मैं मुजद्दिदे अल्फेसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी अलैहि रहमत व रिज़वान की तमन्ना बताऊं? जरा जोर से कह दो। अपने मकतूबात शरीफ के अंदर इरशाद फरमाते हैं, हर कसे दर दिले ऊ तमन्नाए अमरीस्त व तमन्नाए ही फकीर, तो शिद्दत व गिल्ज़त नमूदन बर आदाए दियस्त। और आगे फरमाते हैं, वो हेच अमले अज़ीम अमल नज़दे हक़ ताला महबूब तरनीस। जरा जोर से कह दो। तर्जमा बता दे। फरमाते हैं कि हर एक के दिल के अंदर किसी ना किसी चीज की तमन्ना होती है, आरजू और ख्वाहिश होती है। मुजद्दिद अल्फेसानी फरमाती हैं, इस फकीर की तो तमन्ना ये है कि हुजूर के दुश्मनों पर टूट टूट कर कहरो गज़ब बनकर गिरता रहे, बरसता रहे, उनका रद्द करता रहे। और आगे फरमाते हैं, हेच अमले अज़ीम अमल, कोई भी अमल रब के नजदीक इस अमल से ज्यादा महबूब है ही नहीं। हम चले थे कि चलो चलो रब को राजी कर ले, आप चले थे चलो चलो महबूब खुदा को राजी कर ले, सब चले थे चलो चलो महबूब खुदा को राजी कर ले। शेख कहते हैं महबूब खुदा को राजी करना है तो वहाबी की ऐसी तैसी करना होगी, महबूब खुदा को राजी करना है तो बंदी की वाट लगाना होगी, महबूब खुदा को राजी करना है नजदी की वाट लगाना होगी, महबूब खुदा को राजी करना है तो देवबंदी की ऐसी। और ये वो अमल है जो सबसे ज्यादा महबूब है। हमने कहा ए आला हजरत ये तो शेख की तमन्ना हो गई, आप भी फरमा दे, क्या फरमाते गए? तो आला हजरत बोले हाँ हाँ, हम अमाल में तो जरूर हम अल्लाहु अकबर मुकल्लिद है, लेकिन अकायद में मुकल्लिद नहीं है। आला हजरत बोले जो शेख की तमन्ना तो वो मेरी तमन्ना। और कहने लगे दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। काम करेंगे, आओ कांधे से काना मिलाओ, ये कौन करेगा? आओ इधर उधर के झगड़ों में अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, महबूब के लिए कौन आएगा मैदान में? आओ मैदान में आओ, तुम आओगे तो ये हशमती तुमसे पहले मिलेंगे खड़े हुए। आओ कांधे से काना मिलाए, आओ हम भी चले, तुम आओगे तो तुम्हारे आने से पहले ये खड़े मिलेंगे। महबूब के लिए कौन बोलेगा? महबूब के लिए कौन बोलेगा? सुनो, बात आ गई तो सुनते चलो। सुनो, फरमाया जाता है, कहते हैं कि जंगे खंदक है और अल्लाहु अकबर सहाबाए किराम खंदक खोद रहे हैं। तुम्हें तो बहुत आसानी से इस्लाम मिल गया बाबू, तुमसे इस्लाम ने कुर्बानी क्या मांगी है? क्या कुर्बानी मांगी बताओ ना, कोई कुर्बानी दी है? कौम पहले से बुज़दिल थी और अखलाक का चूरन पिलाकर उन्हें और मुर्दा बना दिया, और बुज़दिल बना दिया, और मुर्दा बना दिया। वो पहले से मुर्दा थी। अखलाक हमने कहा बद्र हुनैन का अखलाक कौन बताएगा? वो भी तो देखो। यरमुक और तबूक का अखलाक कौन बताएगा? वो भी तो देखो। सुनो, खंदक खुद रही है। फरमाया जाता है कोई एक दिन का भूखा
کوئی 3 دن کا بھوکا، کسی کے پیٹ پر صحابی رسول کے ایک پتھر بنا، تمہیں بہت آسانی سے اسلام مل گیا، بہت آسانی سے۔ سنبھال لو بابو، سنبھال لو، تم سے کچھ قربانی نہیں مانگی جا رہی ہے، یہی تو کہا جا رہا حضور کے دشمن سے ناتا ختم کر دو، قربانی تو انہوں نے دی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، سنتے چلو، فرمایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے تمام امتوں میں سے اللہ اکبر اللہ اکبر جو لوگ سب سے بہتر تھے ان لوگوں کو اپنے محبوب کی خدمت کے لیے منتخب فرما لیا، اور اسی جماعت کو صحابہ کی جماعت کہتے ہیں۔ آؤ صحابہ کا اخلاق کون بتائے گا؟ آؤ اصلاحی تقریر کرنے کا چورن گھولنے والوں، اصلاحی تقریر ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا الحمدللہ پوری شروع سے آخر تک ابھی تک اصلاحی تقریر تو ہے، سمجھ نہ سکا تو سمجھ نہ سکا، اس لیے کہ پہلے تو اصلاح عقائد میں ہوگی۔ رد وہابیہ یہ اصلاحی تقریر ہے، رد دیوبندی یہ اصلاحی تقریر ہے۔ تو کچھ اور ہی اپنی لغت الگ لے کے چل لیا ہے، ہاں تیری لغت ہی الگ ہے، تیری اصلاح کا مطلب ہی الگ ہے۔ لیکن سنو، فرمایا جاتا ہے خندق کھد رہی ہے۔ علامہ اسحاق فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی شرح کے اندر کہ 24 روز تک کھدتی رہی۔ علامہ نووی اور روضہ کے اندر فرماتے ہیں کہ 15 روز تک کھدتی رہی۔ اختلاف روایات، فرمایا جاتا ہے صحابہ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الخندق، صحابہ کھود رہے ہیں اور کوئی ایک، کوئی 2 اور کوئی 3 پتھر پیٹ پہ باندھے ہیں۔ حضور آ گئے، اتنے میں حضور آ گئے۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الخندق، حضور خندق کی طرف نکلے، اور فرمایا جاتا ہے مہاجرون انصار یحفرون فی غدات باردۃ، سخت ٹھنڈ کے اندر صبح علی صبح وہ خندق کھود رہے ہیں، جس وقت تم لحاف اور اس کے اندر رضائی کے اندر لیٹے ہوتے ہو، سخت ٹھنڈ کے اندر خندق کھود رہے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں امام بخاری، فلما را ما به من النصب والجوع، جب حضور نے اپنے جانثاروں کے اندر تھکاوٹ اور کچھ بھوک کا احساس فرمایا، مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ راوی بیان کرتے ہیں جب حضور نے ملاحظہ فرمایا تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ عیش تو آخرت کی عیش ہے، اے اللہ میرے ان جانشینوں کو، مہاجرین و انصار کو جو سخت ٹھنڈ کے اندر پیٹ پر پتھر باندھ کر اللہ اکبر کئی روز سے بھوکے ہو کر یہ خندق کھود رہے ہیں، حضور کے ہاتھ ہیں اور دعا فرما رہے ہیں اللہم ان العیش عیش الآخرہ، اے اللہ عیش تو آخرت کی عیش ہے، میرے ان جانشینوں کی بے حساب بخشش فرما دینا، اے اللہ میرے ان جانشینوں کی بے حساب بخشش فرما دینا۔ تو سنو، صحابہ نے، تمام صحابہ نے یک زبان ہو کر کہا، امام بخاری فرماتے گئے نحن الذین بایعوا علی محمد فعل الجہاد فیما بقینا ابدا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب حضور نے یہ فرمایا سارے صحابہ نے بیک زبان ہو کر کہا حضور ہم وہ ہیں جو آپ کے ہاتھ پر بک چکے ہیں، سودا کر چکے ہیں، حضور یہ ایک جان کیا اگر ہزاروں ایسی جانیں ہوں آپ کے قدم ناز پر قربان کرنے کے لیے لمحہ برابر ہم سوچیں گے بھی نہیں، آپ کے قدم ناز پر اپنی جانیں قربان کر دیں۔ یہ کون بتائے گا؟ آؤ قوم کو مردہ بنانے والوں، اخلاق کا چورن گھول کے پلانے والوں، یہ کون بتائے گا؟ یہ بھی تو بتاؤ، ہاں یہ بھی تو سمجھاؤ۔ اعلیٰ حضرت بولے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ پھر عشق اعلیٰ حضرت تو کیا کہتے ہیں، پھر دو جہاں سے بھی تو نہیں جی بھرا، کرے کیا کروڑ جہاں نہیں۔ ہاں یہ کون بتائے گا؟ آؤ میدان میں آؤ۔ سنو ابھی ایک
شعر پڑھا کہ ہاں کہ اللہ اکبر کہ خون ہمیں مرغوب ہے بہت ہے، ان کے دشمن کا لہو مرغوب ہے، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ یرموک کا میدان ہے، حضرت خالد ابن ولید ہے، آؤ مردہ بنانے والوں قوم کو یہ روایتیں کون بیان کرے گا؟ ہاں ماہان جو وہاں کا قائد تھا، کافروں کا سردار تھا، روم اس وقت کا سپر پاور تھا، اور صحابہ نے جنگ چھیڑ کے رکھ دی تھی، جنگ چھیڑ کے رکھ دی تھی۔ ماہان نے کہا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایسا ہے ہر سال آپ کو کھانا کپڑا اور پیسے ہم عطا کریں گے، آپ چلے جاؤ، آپ لوگ تو ویسے ہی بھوکے وغیرہ ہو۔ ارے حضرت خالد ابن ولید سیف اللہ کو جلال آتا ہے۔ اب جواب سنو، جب اس نے کہا کہ یہ دے دیں گے، یہ دنیا دے دیں گے، تو فرمایا ہمیں خبر پہنچی ہے، بلغنا، ہاں ارشاد فرمایا تھا ہمیں خبر پہنچی ہے، لا دما اطیب من دم الروم فجئنا بذالک، تم پیسے کی بات کر رہے ہو، ہمیں خبر پہنچی ہے روم کے خون سے مزیدار کوئی خون نہیں ہے، وہ پینے آئے ہیں۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ کون بتائے گا؟ فرماتے ہیں حضرت خالد ابن ولید ہمیں خبر پہنچی ہے کہ مادما اطیب من دم الروم، روم کے خون سے زیادہ مزیدار کوئی خون ہی نہیں ہے۔ آج حضور والے، آج حضور کے جانشدار وہ خون پینے آئے ہیں، تو پیسے کی بات کرتا ہے، تو لالچ کی بات کرتا ہے، لالا تیرا خون پینے آئے ہیں، اور آواز لگائی کہ جنگ کا ایک نقارہ بجایا جائے اور علم اٹھایا جائے اور جنگ شروع ہو جایا کرتی ہے۔ نہیں کچھ شور و غوغا اور لٹانا جہاں صحابہ کا کہ پروانوں نے سیکھی ہے یہاں سے شان حکمت کی، یہ کون بتائے گا؟ یہ بھی بتاؤ قوم کو بزدل بنانے والوں، قوم کو چورن دینے والوں، آؤ یہ بھی تو بتاؤ۔ ہاں وہابیہ، رد وہابیہ کے اوپر جان نکلتی ہے، تمہیں یہ جان اس لیے نکل رہی ہے کہ تمہیں پہلے ہی بکری بنا دیا گیا، تو اب تم اندر سے دکھ ہوتے ہو، دکھ ہوتے ہو، ارے یہ نہیں ہونا چاہیے، ارے یہ نہیں، اگر شیر ہوتے تو یہاں نہیں بدریا کے چوراہے پر بھی وہی کہتے تو یہاں کے کمرے میں کہہ رہے ہو۔ لیکن تم تو پہلے ہی سے بزدل ہو گئے ہو، ہاں پہلے ہی سے تم جو ہے وہ بھیڑ ہو چکے ہو، اور وہ قوم کو بنا دیا گیا، وہ قوم کو بتا دیا گیا۔ اخلاق 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 ہے، اخلاق ہے، وہ اخلاق یہ ہے صحابہ کا، صحابہ کے ساتھ ہے، لیکن یہ تو نہیں نا ہے کہ صحابی رسول ابو جہل کے ساتھ اخلاق دکھا رہے ہیں، ہاں وہ اتبا کے ساتھ نہیں، وہاں تو تلوار فاروق اعظم ہے، ہاں شدت فاروق اعظم ہے۔ سنو میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، صحابی رسول تشریف فرما ہے، ذرا زور سے کہہ دو، حضور کی بارگاہ ہے جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ جیسے کہ وہ حضور سبحان اللہ وہ نورانی چہرہ، ذرا زور سے کہہ دو، بات نور کی آ گئی تو ایک روایت سنا دوں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہ، حضور کا چہرہ تو ایسا تھا سورج جیسے تیر رہا ہے، یہ صحابی فرما رہے ہیں، ہاں کوئی غلو نہیں ہے، ہاں بلکہ صحابہ تو بعض یہ بھی فرماتے ہیں، حضرت برہ بولے کہ حضور سبحان اللہ ایسے خوبصورت کہ میں نے دیکھا ہی نہیں، تو حضرت حسان ابن ثابت بولے دیکھتے کہاں سے، کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت بولے دیکھتے کہاں سے، حضور جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور تو حضرت جابر کیا بولے کأن الشمس تجری فی وجہ، فی وجہ، جیسا کہ ہم دیکھتے تھے حضور کو تو سبحان اللہ سورج تیر رہا حضور کے چہرے کے اندر، اور وہ بھی ہاں ہزاروں جلوے، اس کے اندر ہزاروں پردے، ہاں ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، ہاں وہ معاملہ
اور ایسے محبوب کو چھوڑ کر جا رہے ہو میاں، ایسے محبوب سے دور ہو رہے ہو، ایسے اس نعمت عظما سے بڑی نعمت رب نے ہمیں کوئی دی ہی نہیں۔ کوئی بتائے تو حضور سے زیادہ حسین کوئی ہو تو ہم بتائیں، پھر اس سے محبت کری جائے۔ حضور سے زیادہ کوئی شان والا بتائے تو پھر ہم ادھر جائیں کیسے؟ نہ حضور سے زیادہ شان والا کوئی ہے، نہ حضور سے زیادہ آن بان والا کوئی ہے، اور نہ حضور سے زیادہ پاور والا کوئی ہے۔ خاک افتادو، خاک افتادو، بس ان کے آنے ہی کی تو دیر ہے میاں۔ اعلی حضرت کا لہجہ تو دیکھو، خاک افتادو میاں، بس ان کے آنے ہی کی تو دیر ہے، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ ہاں، کیوں اٹھاتے جائیں گے؟ تو جواب دیتے ہیں وہ اس لیے کہ وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے، کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، اور کوئی صراط پر ان کو پکارتا ہوگا، کوئی کہے گا دہائی ہو یا رسول اللہ، نہیں تو دم میں اللہ اکبر ہمارا دم نکل رہا ہے، کوئی اللہ اکبر پکارے گا حضور کو صراط پر، کوئی پکارے گا اللہ اکبر اللہ اکبر میزان عدل پر۔ اور استاد زمن ارشاد فرماتے ہیں، علامہ غزن ارشاد فرماتے ہیں، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا، اور وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ۔ میاں فکر کس کی ہے؟ ہمیں حضور ملے تو امام الانبیاء ملے، میاں فکر کس کی ہے؟ اس دن دبدبا تو پھر حضور کا ہونا ہے، میاں فکر کس کی ہے؟ اس دن ایک جلوہ حضور کا ہونا ہے، میاں فکر کس کی ہے؟ استاد زمن بولے وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ، ہمیں کوئی اندیشہ نہیں ہے، اس لیے تو ہم نے حضور سے محبت کر لی ہے، وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ۔ ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا، اور حسن فقیر کا جنت میں بستر تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور مشاہد ملت۔ ذرا زور سے کہہ دو، ذرا زور سے کہہ دو۔ روایت پوری کر دوں میں آپ کے سامنے، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہو جائے گا، تاخیر ہو رہی ہے اگر۔ سنیے، حضور فرماتے ہیں، صحابی رسول بیٹھے ہوئے ہیں، صحابی رسول ایک سوال کرتے ہیں، توجہ ہے؟ صحابی رسول سوال کرتے ہیں، حضور متی الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ سوال کرتے ہیں، حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور فرماتے ہیں ویلکا وما اعددت لہا، یہ تو بتاؤ تیاری کیا ہے تمہارے پاس، یہ تو بتاؤ تیاری کیا ہے۔ کوئی چیز آنے والی ہے، وہ آنے والے کے بارے میں مت پوچھو، پہلے تو یہ بتاؤ تیاری کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کسی کو اپنے اعمال پر سب سے زیادہ بھروسہ کرنے کا حق تھا تو وہ صحابہ کو تھا، وہ صحابہ کو تھا سب سے زیادہ حق۔ وہ بدر و حنین میں شریک ہوئے تھے حضور کے ساتھ، لیکن قربان جاؤ صحابہ کی عظمتوں پر۔ فرماتے ہیں حضور کوئی تیاری نہیں ہے، ہاں بجوز آپ اس کے کہ آپ سے محبت کر لی ہے۔ قسمتوں پر قربان جاؤ، صحابہ نے پوچھ لیا تو آج ہمیں پتا چل گیا، تبھی تو استاد زمان بولے تھے وہ پاک دل کے نہیں ہیں، جن کو اندیشہ ہے، ہمیں کوئی اندیشہ نہیں ہے، اس لیے کہ حضور ہیں۔ ہاں، تو جب کہا حضور ہم نے کوئی نیک عمل نہیں کیا بجوز اس کے کہ آپ سے محبت کر لی ہے، تو ادھر سے آواز آتی ہے، جب آپ مرحمت فرمایا جاتا ہے تو سن لو، تو سن لو یہ مزدہ جافزہ سنو کہ جو جس سے محبت کرے گا کل میدان قیامت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ خادم حضور حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں بدر و حنین سے بھی صحابہ لوٹ کر آئے تھے، بڑی بڑی جنگوں سے صحابہ جیت کر آئے تھے، لیکن میں نے صحابہ کے چہرے پر اتنی خوشی نہیں دیکھی جتنی خوشی حضور کے اس فرمانے کے بعد تھی۔ صحابہ کہتے پھرتے تھے میاں کام ہو گیا، میاں کام ہو گیا، میاں بگڑی
बीवी बन गई, मियाँ बात बन गई। क्या हुआ? हुजूर ने कह दिया कि कल मैदान क़यामत में जो जिसके साथ होगा उसी के साथ उसका हश्र होगा। हमने तो हुजूर से मोहब्बत करी है और टूट कर करी है, बेजोड़ करी है, काम हो गया। हज़रत अनस फरमाते हैं सहाबा को जितना खुश उस दिन देखा उतना खुश आज तक मैंने देखा ही नहीं। हाँ, ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? हाँ, हुजूर को अल्लाहु अकबर मोहताज कहने वालों, ये इख्तियार हुजूर कौन बताएगा? हाँ, ये इख्तियार हुजूर कौन बताएगा? हुजूर को मोहताज कहने वालों, ये भी इख्तियार हुजूर तो देखो। हाँ, वरना वानी बात बनाने की मजाल, सारा इकरार है क्या होना है। हाँ, ले वो हाकिम के सिपाही आए, सुबह इजहार है क्या होना है। जरा जोर से कह दो, जरा जोर से कह दो। हाँ, अब सुनो, आगे सुनो। फरमाया जाता है, तवज्जो है जी, तवज्जो है जी। हाँ, फरमाया जाता है आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत, तो फिर इश्क मोहब्बत की इमाम। एक बात, एक शेर आला हजरत का सलाम का आखिरी का याद आ गया, उसको सुनो। क्या फरमाते हैं? इरशाद फरमाते हैं, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। सभी तो भेजेंगे ना, वहाँ तो अव्वलीन व आखरीन का मजमा होगा, सब भेजेंगे हुजूर की शौकत पर, लाखों सलाम भेजेंगे। फरमाते हैं काश मुझसे खिदमत के कुदसी कहें, हाँ रजा अब तुम्हारा भी कलाम हो जाए, तो कहीं उसी सफ के अंदर हम और आप जैसे गुलामाने आला हजरत व शेर बेश सुन्नत भी तो होंगे। गुलामाने आला हजरत और शेर बेश सुन्नत होंगे, और वहां पर सलाम पढ़ना है। आला हजरत फरमाते हैं जिंदगी के अंदर बहुत सलाम पर दलीलें दे ली, जिंदगी के अंदर बहुत सलाम पर दलीलें दे ली। खड़े होकर सलाम पढ़ना है, हुजूर पर ऐसे सलाम पढ़ना है, हुजूर पर ऐसे दुरूद पढ़ना है, लेकिन मजा तो तब है जब सामने हुजूर हो और खिदमत के कुदसी कहे ऐ रजा अब तुम्हारा सलाम हो जाए, तब मजा है, तब झूम कर कहेंगे। आला हज़रत तमन्ना करते हैं ऐ काश जब सब सलाम भेज रहे हो उसी मजमे के अंदर, उसी जलसे के अंदर मलाइका कहे ऐ अहमद रजा अब तुम्हारा भी सलाम हो जाए, तो हम और आप कहे पढ़ेंगे उसी सफ में कहीं पर कोने में खड़े होकर जहां आला हज़रत खड़े थे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। लेकिन आला हज़रत का तो कलाम आला हज़रत का है, आला हज़रत का सलाम आला हज़रत का है। इरशाद फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, इरशाद फरमाते हैं हुजूर के ऊपर सलाम भेजते हैं अल्लाहु अकबर। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिन अफरोज सखत पे लाखों सलाम, शबे असरा के दूल्हा पे बेखत दुरूद, नौशे बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया मुझे बेरे समगत पे लाखों सलाम अल्लाहु अकबर। फिर फरमाते हैं कभी उसी मजमे में, कभी उसी मजमे में चेहरे सिद्दीक़ अकबर पर नजर पड़ेगी तो कहेंगे अस्दक़ुस सादिक़ी, अस्दक़ुस सादिक़ी, सय्यदुल मुत्तक़ी, चश्मे गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम। उसी मजमे में जब चेहरे फारूक आज़म पर नजर पड़ेगी तो कहेंगे वो उमर जिसके आदा पे शहदा सफर, वो उमर जिसके आदा पे शहदा सफर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। फारिक़े हक़ व बातिल इमामुल हुदा, हक़ को बातिल से अलग कर दिया, हक़ को बातिल से अलग कर दिया, हक़ को बातिल से अलग कर दिया। फारिक़े हक़ व बातिल इमामुल हुदा, देखे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। कभी चेहरे उस्माने ज़ुन्नूरैन पर नजर पड़ेगी, यानी उस्मान साहिब कमीज़े हुदा, हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। चेहरे मौलाए कायनात पर पड़ेगी जब नजर तो पुकार कर कहेंगे शेरे शमशीरे सन, शाह खैबर शिकन, पर तबे दस्त कुदरत पे लाखों सलाम। उसी मजमे में हम भी होंगे, आप भी होंगे, सलातो सलाम एक वहां भी होना है और सहाबा और हुजूर के सामने होना है। जरा जोर से कह दो। तो खूब खूब हमें तो शेर बेशे सुन्नत और मुशाहिद मिल्लत ने ये सिखा दिया, हमें बता दिया, खूब वालहाना अंदाज में सिखा दिया, खूब वालहाना अंदाज में बता दिया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हुजूर के सामने पढ़ेंगे, हाँ हुजूर के सामने पढ़ेंगे। लेकिन याद रखो बाबू, असल वो है, असल वो है
جو میں نے آپ کو بتایا یہ ساری نعمتیں اسی وقت ملنے والی ہیں، ان نعمتوں کا حصول اسی وقت ہونے والا ہے جب تم صحیح معنوں میں شوق دل کے ساتھ حضور سے محبت کرو گے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے دشمنوں سے عداوت کرو گے۔ میں کون ہوتا ہوں بتانے والا، اور میں کیا آپ کو بتاؤں، ہم تو ناقل ہیں، نقل کر دیتے ہیں، تو نقل سنو۔ حضور فرماتے ہیں من احب للہ ومن ابغض للہ ومن اعطى للہ ومن منع للہ، ان چار پر عمل کرنا ہے، ان چار پر احب للہ یعنی کہ حضور کے واسطے، اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہمیں محبت کرنی ہے۔ وہ محبت کیا ہے جو ہم سرکار غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ اس کے رسول ہی کے لیے تو ہے۔ ہم نے صحابہ کو بھی مانا تو وہ حضور کی وجہ سے مانا، ہم نے جس کو بھی مانا وہ حضور کی وجہ سے مانا، جو حضور کا ہو گیا وہ ہمارا ہو گیا۔ ہاں، تو جو غوث اعظم سے محبت، جو خواجہ ہندوستان سے محبت، جو مخدوم سمنا سے محبت، جو صابر پاک سے محبت، جو اعلیٰ حضرت سے محبت، جو شیر بے شہ سنت سے محبت، جو مشاہد ملت سے محبت، ان بزرگان دین سے جو محبت ہے یہ من احب للہ ہے۔ ہم نے اللہ اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان سے محبت۔ لیکن سنو، یہاں تو سب کہہ دیں گے ہاں 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 ہاں، لیکن اب ایک اور پہلو بھی تو سنو، ومن ابغض للہ، اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے عداوت بھی کرنی ہے، عداوت بھی کرنی ہے۔ ومن ابغض للہ، تمہیں عداوت بھی کرنی ہے۔ ومن آتا للہ، کسی کو کچھ عطا کرو تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے عطا کرو۔ ومن منع للہ، کسی کو کچھ دینے سے منع کرو تو وہ بھی اللہ اس کے رسول کے لیے منع کرو۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے کرم فرما عبدالحفیظ بھائی حشمتی بولے وہابی کو کارڈ شادی کا نہیں دیں گے، تو یہی تو ومن منع للہ ہے، اللہ اس کے رسول کے لیے منع کیا۔ یہ بولے وہابی کو اپنی شادی میں نہیں بلائیں گے، یہ کس لیے بولے؟ اللہ اس کے رسول کے لیے بولے۔ یہ کس لیے بولے؟ اللہ اس کے رسول کے لیے بولے۔ یہ بولے وہابی کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے، کس لیے بولے؟ جلدی جلدی۔ یہ بولے وہابی کے ساتھ پانی نہیں پیئیں گے، کس لیے؟ یہ بولے وہابی کے ساتھ چائے نہیں پیئیں گے، کس لیے؟ یہ بولے وہابی کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے نہیں، کس لیے؟ یہ بولے وہابی کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے، کس لیے؟ یہ بولے وہابی کو اپنی نماز میں شریک نہیں کریں گے، کس لیے؟ یہ بولے وہابی کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے، کس لیے؟ ومن منع للہ، جو ہم منع کرتے ہیں وہ بھی اللہ اس کے رسول کے لیے کرتے ہیں، کسی کو کچھ دیتے ہیں تو وہ بھی اللہ اس کے رسول کے لیے دیتے ہیں۔ اب جب ان چار چیزوں پر انشاءاللہ تمہارا عمل ہو جائے گا، عمل ہو جائے گا، تو یاد رکھو میں کون ہوتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جب تم محبت رب کے اور رب کے محبوب کے لیے کرو گے، جب تم عداوت کسی سے رب کے لیے رب کے محبوب کے لیے کرو گے، جب کسی کو کچھ عطا کرو گے رب کے لیے رب کے محبوب کے لیے دو گے، کسی کو کچھ دینے سے منع کرو گے وہ بھی رب کے لیے رب کے محبوب کے لیے، تو حضور فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان، تو اب آگاہ ہو جاؤ تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ اور چاہیے کیا تھا میاں؟ دنیا میں آئے تھے چاہیے کیا تھا؟ یہی تو کہ ایمان لے کر جائیں، اور ایمان ہے ان چار میں۔ تو ایمان جب ان چار میں ہے تو یہ اگر چار پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ ایمان کے ساتھ رخصتی ہوگی، انشاءاللہ ایمان کے ساتھ رخصتی ہوگی۔ ہاں، ورنہ یاد رکھو دنیا چند روزہ ہے، ہاں دنیا چند روزہ ہے۔ بات آ گئی، روایت ذہن میں آ گئی تو سنتے چلو۔ ہاں، ایک روایت اور سن لو، حضرت شہزادہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں سن لو، خوب اچھی طریقے سے سن لو، پھر نہ کہنا کہ معلوم نہ تھا۔ زندگی بابو کسی کو پتہ نہیں ہے کب تک ہے، ہاں وہی بتانے والا ہوں، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے،
بابو باقی یہ ہے کہ ہر ایک مگن رہتا ہے، مست رہتا ہے اپنی باتوں کے اندر، اپنی اس کی خود کی ایک زندگی ہے، اپنا خود کا اس کا ایک سفر ہے۔ کون میاں کرتا ہے دین کی باتیں؟ کون کس کو پڑی ہے کہ دین کی دو بات کر لے؟ کس کو پڑی ہے جو حضور کے دشمن کے ساتھ یہ باتیں کر لے؟ کون پڑا ہے؟ وہ تو یہ سوچیں گے بیٹھے بیٹھے کیوں ہم سختی مول لیں، ذہن تو یہ بن چکا ہے نا، بیٹھے بٹھائے کیوں ہم مول لیں، کیوں پڑھی لیں؟ ہاں تو یہاں اگر پڑھی نہیں لوگے نا بہت بڑی پڑھی ہونے والی ہے، پھر بہت بڑی پڑھی ہونے والی ہے پھر تمہارے ساتھ۔ ہاں یہ تو لینا پڑے گی، ہاں اور یہ پڑھی تو وہ لوگوں کے لیے ہوگی، ہمارے لیے تو یہ عبادت ہے، ہمارے لیے تو یہ عبادت ہے۔ ہاں حضرت شیر بے شیر سنت سے ان کے مرید نے سوال کیا، حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں، دکان میں کاروبار نہیں چل رہا ہے، کا وظیفہ سب سے بڑا یہ ہے دکان کے باہر بیٹھو وہابی اور دیوبندی کی ایسی تیسی کرتے رہو، یہ تمہارا وظیفہ، یہ وظیفہ ہے، یہ وظیفہ حشمتی ہے۔ اور اس کی آپ کو اصل بتا دوں، ہاں اس کی اصل بتاؤں، حضور فرماتے ہیں من لم یکن عندہ صدقہ فلیلعن الیہودا، جس کے پاس صدقہ نہ ہو اپنی جان کا، جس کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو اپنی اولاد کا صدقہ دے، تو حضور فرماتے ہیں میرے دشمنوں یہودیوں کے اوپر وہ لعنت کرو۔ شیر بے شیر سنت فرماتے ہیں یہودیوں سے بڑے دشمن وہابی ہیں، ان کے اوپر بھی کرو، تو صدقہ بھی ہے عبادت بھی ہے۔ کہاں جا رہے ہو اپنے محبوب کو چھوڑ کر؟ ہاں ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ ان کے دشمنوں کو برا بھی کہو تو بھی تمہیں عبادت میں مل رہی ہے حصہ۔ ہاں تو یہ معاملہ ہے۔ تو میں آپ کو جو بتانے والا تھا سنو، شہزادہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضا عنہ فرماتی ہیں وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی منکبیہ، حضور نے مونڈا پکڑا، کیا پکڑا؟ مونڈا پکڑا، حضور نے پکڑا شہزادہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عبداللہ ابن عمر کا مونڈا پکڑا۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے ابن عمر دنیا میں زندگی ایسے جی جیسے تو اجنبی ہے، نہیں جانتا کسی کو، بس اللہ اس کے رسول کے سوا ہم نہیں جانتے کسی کو، جو حضور کا نہیں وہ ہم اس کو جانتے تک نہیں۔ کان کا غریب، اجنبیوں کی زندگی جیو، نہیں جانتے میاں ہم کسی کو۔ کیا فرماتے ہیں حضور او عابر سبیل، اے ابن عمر دنیا میں زندگی ایسے جی جیسے کہ تو مسافر اجنبی ہے یا تو راہ کا مسافر ہے۔ ابھی بتاؤ راستے کا مسافر یا اجنبی وہ بھی تعلقات بناتا ہے، وہ بھی اپنی چادر کو پھیلاتا ہے؟ نہیں۔ اب سنو امام بخاری اس کے آگے کیا فرماتے ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں جب سے حضور نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ فرما دیا تھا کہ اے ابن عمر دنیا میں زندگی ایسے جی جیسے کہ تو اجنبی ہے، او عابر سبیل یا راستے کا مسافر ہے، تو امام بخاری فرماتے ہیں کانا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقول، امام حضرت ابن عمر پھر یہ کہتے پھرتے تھے، ہر ایک سے یہ کہتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر اللہ اکبر مساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کبھی تم جب صبح کر لینا تو پھر شام کا انتظار مت ہونے دینا، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ ابن عمر پھر کہا کرتے تھے کبھی جب تم قسمت سے خیر کے ساتھ شام کر لینا تو پھر صبح کا انتظار مت کرنا، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ ابن عمر یہی کہتے تھے کبھی شام ہو جائے خیر کے ساتھ تو صبح کا انتظار مت کرنا، کبھی صبح ہو جائے خیر کے ساتھ تو شام کا انتظار مت کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آگے ارشاد فرماتے ہیں خذ 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 لے مرضے کا، اللہ خذ من صحت کا لے مرضے کا ومن حیات کا لے موت کا، اپنی صحت سے اپنے اللہ اکبر مریض ہونے سے پہلے تک، اپنے مریض ہونے تک جب تو بستر پر لیٹ جائے گا اس سے پہلے
पहले अपनी सेहत से कुछ नेक काम कर जा, और अपने मौत होने से पहले पहले अपनी जिंदगी से कुछ नेक काम कर जा। हुजूर मुफ्ती आज़म इस्लाम इरशाद फरमाते हैं रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहा हिम्मत, मियाँ जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवा तुम हो। फरमाते हैं कि अपने मर्ज से, अपनी हयात से, अपनी सेहत से, अपने मर्द होने से पहले पहले, मरीज होने से पहले पहले कुछ लेते जाओ। बेशक। हाँ, और मौत आने से पहले पहले जिंदा हो तो जिंदगी से कुछ तोशा लेते जाओ। हाँ, कुछ तोशा लेते जाओ बाबू। बाकी दुनिया चंद रोजा है, जागना हो जाग लो अफलाक के साया तले, कंकर चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर तेरा न घर तेरा न घर मेरा, चुड़िया रैन बसेरा, सब घाट पड़ा रह जावेगा जब लाज चलेगा बंजारा। बाबू दुनिया चंद रोजा है, मैं आपको क्या क्या बताऊं और कौन कौन सी रिवायतें आपके सामने पेश करूं। असल वही है, असल वही है कि हुजूर से ऐसी मोहब्बत करो, ऐसी मोहब्बत करो कि हुजूर के दुश्मनों से यकसर अलहदगी इख्तियार करो। हुजूर के दुश्मनों से यकसर अलहदगी इख्तियार करो, वरना बाबू असल में आपको और क्या क्या बातें बताऊं, रिवायात में आपको क्या क्या बताऊं, वक्त भी हो रहा है, लेकिन इतनी बात सुनो जो आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं। इरशाद फरमाते हैं हुजूर से सहाबा रोशन हुए। बस वसीयत नामा इंशाअल्लाह सुन लो फिर खड़े होकर सलाम हो जाए। इरशाद फरमाते हैं हुजूर से सहाबा रोशन हुए, और सहाबा से ताबईन रोशन हुए, ताबईन से तबे ताबईन रोशन हुए, उनसे अइम्मे मुज्तहिदीन रोशन हुए। अब हम ये चाहते हैं ये नूर हमसे तुम ले लो कि तुम भी रोशन हो जाओ। हाँ, इसीलिए हज़रत शेर शेर सुन्नत मज़हर आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला जगह जगह फरमाते थे मियाँ पसे मुर्दन है वादे दीदार, शौक जीने का क्या करे कोई, हमने तो शौक जीने का किया ही नहीं है। हाँ, ईमान वाले शौक जीने का नहीं करते हैं, ईमान वाले जिंदगी हुजूर के लिए जीती हैं, और फिर हमारे यहाँ हुजूर के लिए उठे भी वहाँ हुजूर के लिए। हाँ, एक रिवायत और ज़हन में आ गई। हाँ, कुछ जो पिलपिले लोग हो ना उन्हें भी बता देना। हाँ, खिताब हुजूर का भी होता था। हाँ, रावी बयान करते हैं जब हुजूर खिताब फरमाते थे तो इहमर्रत ऐनाहु, हाँ, व अला सौतुहु वश्तद्दत गज़बुहु। खिताब तो हुजूर का होता था मियाँ, सहाबा सुन रहे हैं। रावी बयान करते हैं जब हुजूर खिताब फरमाते थे तो आलमे गैज़ो गज़ब के अंदर सुभान अल्लाह आंखें मुबारका लाल हो जाया करती थी। वाला सौतुहु, और हुजूर की बुलंद आवाज और बुलंद हो जाया करती थी। हाँ, हुजूर की आवाज में ये मौजूदा है कि जो पहले साहबी को जितना सुनाई देता है मकामे अरफा में 1,24,000 में से जो आखिरी सफ में बैठे थे उन्हें भी उतना ही आवाज से सुनाई देता था। हाँ, हुजूर का खुतबा, हाँ, ये हुजूर की आवाज में मौजूदा फरमाया जाता वाला सौतुहु, हुजूर की आवाज मजीद बुलंद हो जाया करती थी, और फरमाया जाता वश्तद्दत गज़बुहु, हुजूर का जाहो जलाल और ज्यादा मजीद इजाफा हो जाया करता था, और ऐसे डराया, ऐसे बताया करते थे जैसे कोई काफिला हम पर हमला करने वाला है, और या शाम को हमला आवर हो रहा है या सुबह को हमला आवर हो रहा है। हाँ, अखलाक अखलाक का चूरन देने वालों ये कौन बताएगा। हाँ, बोले अखलाक अखलाक, हमने कहा ये है इमामुल अंबिया, ये है इमामुल अंबिया, ये है इमामुर रसूल, ये है खातिमुन नबीयीन। आओ इनका भी तो देखो। हाँ, अखलाक सुनो। लेकिन बस आखिरी एक रिवायत ज़हन में आ गई, इंशाअल्लाह उसके बाद सलाम। हुजूर फरमाते हैं कयामत की निशानियां बयान करते हुए, तवज्जो है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, मशरबे शेर व शेर सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर। हाँ, सुन लो, मैं आपको जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि फरमाते हैं हुजूर इरशाद फरमाते हैं, और हुजूर ने जो फरमा दिया तो हमारे हुजूर तो आलिम गैब है, सुभान अल्लाह। क़यामत तक के हालात बल्कि उसके आगे की भी हालात हमारे हुजूर जानते हैं। माकाना वमा यकून के हमारे हुजूर आलिम है। जोर से कह दो, जो हुआ वो भी जानते हैं, जो होने वाला है वो भी जानते हैं। लेकिन हुजूर इरशाद फरमाते हैं एक दौर वो आएगा, एक दौर वो आने वाला है, हुजूर ने फरमा दिया टलना नहीं है मियाँ, आना तो है। हुजूर फरमाते हैं एक दौर वो आएगा, फरमाते हैं जब तुम सुबह करोगे, हाँ,
فرماتے ہیں جب کوئی صبح کرے گا تو ایمان والا ہوگا، وَإِذَا فرمایا جاتا ہے کہ شام کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. اذا صبحت، جب تو صبح کرے گا تو ایمان والا ہوگا، مومنن ایمان والا ہوگا، اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. وَإِذَا أَمْسَيْتَ، اور جب تو شام کرے گا تو ایمان والا ہوگا لیکن صبح ہوتے ہوتے کافر ہو چلے گا. فرماتے ہیں یبیع احدہم دینہ بعرض من الدنیا، ان لوگوں کی پہچان یہ ہوگی تھوڑی سی دنیاوی پونجی کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھیں گے. تو حضور فرماتے ہیں تھوڑی سی پونجی کے لیے یبیع احدہم، بیچ ڈالے گا اپنے ایمان کو تھوڑی سی پونجی کے لیے. آج اس کا ظہور ہے، ہم دیکھ رہے ہیں وہ مردود ذاکر نائک کو یوٹیوب پہ سن رہا ہے، وہ اللہ اکبر خبیث طارق ذلیل کو یوٹیوب پر سن رہا ہے، وہ طارق مسعود کو یوٹیوب پر سن رہا ہے اور کہہ رہا بڑا مضبوط ایمان ہے. ہم نے کہا مضبوط ایمان مجھے بتا، علامہ ابن سیرین مکی سے زیادہ مضبوط ایمان تیرا ہو سکتا ہے؟ وہ علامہ ابن سیرین مکی ہے اور وہ دور خیر القرون ہے، اور اللہ اکبر تجھے اتنا بھروسہ ہو گیا ہے تو یوٹیوب کے اوپر طارق ذلیل کو سن رہا ہے، تو یوٹیوب کے اوپر طارق مسعود کو سن رہا ہے، تو یوٹیوب کے اوپر ذاکر نائک کافر نائک کو سن رہا ہے. یاد رکھنا ایک بات اگر تجھ نے سمجھ لی غیر شرعی اور اس کو پر ہاں بھی کر دیا، ایمان گیا. ہم سوچتے تھے کہ شام میں ایمان والا ہوگا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، یہ کیسے ہوگا؟ آج سمجھایا یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے ہو رہا ہے، وہ ایسے ہو رہا ہے. ہم نے تو اعلیٰ حضرت سے یہ سنا، نہ طارق نہ جو ہے ذاکر خبیث، ہم نے سنا تو یہ سنا انہیں جانا انہیں مانا، بس بات ختم. دو لفظوں میں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، نہ ہم نے طارق ذلیل سے کام رکھا، نہ ہم نے طارق مسعود سے کام رکھا، نہ ہم نے کافر نائک سے کام رکھا، نہ ہم نے تطہیر سے کام رکھا، نہ ہم نے الیاس پادری سے کام رکھا. ہم نے کام رکھا تو محبوب رب العالمین سے کام رکھا، ہم نے کام رکھا تو آمنہ کے لال سے کام رکھا، ہم نے کام رکھا تو سید الانبیاء سے کام رکھا. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. اور للہ الحمد، رب کی حمد ہے، رب کی بڑائی ہے. میں دنیا سے یہ کرتے کرتے نہ کسی سے واسطہ رکھا، نہ کسی سے کام رکھا، حضور سے واسطہ رکھا، حضور سے کام رکھا. یہ کرتے کرتے کرتا گیا اور اعلیٰ حضرت پر فرماتے ہیں تو ایمان کے ساتھ گیا. یہ کرتا گیا تو ایمان کے ساتھ گیا. یہ کرو گے تو ایمان کے ساتھ جاؤ گے. کیا کرنا ہے تمہیں؟ صرف دو باتیں ہیں، انہیں جانا انہیں مانا. ذرا زور سے کہہ دو، ذرا زور سے کہہ دو. ہاں وہ حضور سبحان اللہ، ان سے محبت. اور میاں حضور کی تو ذات عرفہ والا اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سوال کیا گیا تو فرماتے ہیں میاں ہماری زبانیں اس لائق کہاں کہ ان کا تذکرہ بھی کر لیں، یہ تو کرم محض ان کا ہے جو ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. ہاں اب جب اعلیٰ حضرت سرکار غوث اعظم کی بات کرتے ہیں زور سے کہہ دو تو جھوم کر کہتے ہیں سر تو ہی سرور تو ہی اور سر را سرو ساما تو ہی، جاں تو ہی جانا تو ہی، جانا قرارے جاں تو ہی، ذل ذات کبریا ہو عکس حسن مصطفیٰ، مصطفیٰ خورشید ہو خورشید را لما تو ہی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے سرکار غوث اعظم آپ جان ہماری ہیں، اے سرکار غوث اعظم آپ جان کی جان ہیں، اے سرکار غوث اعظم
آپ جانانے جا ہیں اے سرکار غوث اعظم، آپ ذل ذات کبریا ہے تو عکس حسن مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کا سایہ تو کسی نے نہیں دیکھا اور نہ حضور کا سایہ بنا، لیکن ہاں ایک سایہ ہے، حضور کا سایہ ہے، وہ بغداد میں عبد القادر کی شکل میں حضور کا سایہ ہے۔ ہمیں نبی ملا تو امام الانبیاء اور غوث ملا تو امام الاولیاء۔ ذرا زور سے کہہ دو، کہاں جا رہے ہو میاں بھٹکتے ہوئے؟ کہاں جا رہے ہو بھٹکتے ہوئے؟ سنو، فرمایا جاتا ہے نظر تو الہ بلاد اللہ جمال۔ وہ چلا تھا ناپنے امام الانبیاء کے علم کو، شہزادہ بولا ادھر آ، شہزادوں کے شہزادے بولے سرکار غوث اعظم ادھر آ، نظر تو الہ بلاد اللہ جمال، میرے جد امجد کو چھوڑ، بغداد میں عبد القادر کا علم دیکھ۔ نظر تو الہ بلاد اللہ جمع کا خردلتین، دنیا ہاتھ پر ٹہل رہی ہے سرکار غوث اعظم کے، ہاتھ پر گردش کر رہی ہے سرکار غوث اعظم کے، رائی کے دانے کی طرح دیکھ رہا ہوں، یوں کیا وہ سرکار غوث اعظم۔ وہابی بولے حضور عالم غیب نہیں، سرکار غوث اعظم بولے میرا علم یہ ہے، اور چیز چھوڑ، دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت بولے غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ تی مدد، کعبہ ایما مدد، ما گدا ایم تو سلطان زمانہ ہستی، انتو دار ایم تمایا شہ جیلا مدد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، فیضان حضور اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار مظہر اعلیٰ حضرت، فیضان خانقاہ احمدیہ۔ ادھر ادھر کی لڑائی لڑنے والوں، غوث اعظم کو منا کہنے والے کے کون مقابلے میں آئے گا؟ آؤ قادری غلاموں، قادریت کا پٹا گلے میں پہننے والوں، سرکار غوث اعظم کے لیے کون آئے گا؟ آؤ سنو، روایت بیان کروں، 80 صفحے لگیں گی میدان قیامت میں۔ کتنی لگیں گی؟ 80 سے۔ اور فرمایا جاتا ہے اس کے اندر، اللہ اکبر، سب سے زیادہ اگر امتی ہوں گے تو حضور کے ہوں گے۔ اور راوی بیان کرتے ہیں آگے بھی چلو، اور پھر جب سلسلوں کی بات آئے گی، حضور کی امت میں سلسلے ہیں، حضور کی امت میں نقشبندی بھی ہوں گے، حضور کی امت میں سہروردی بھی ہوں گے، حضور کی امت کے اندر اللہ اکبر ابو العلائی بھی تو ہوں گے، حضور کی امت کے اندر یہ چشتی بھی تو ہوں گے، حضور کی امت کے اندر یہ اللہ اکبر نقشبندی اور صابری بھی تو ہوں گے، رضوی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، روایت نقل فرماتے ہیں، ان سب سلسلوں کی جب صفیں بنے گی تو سب سے زیادہ کثرت اگر امتوں میں ہوگی تو امام الانبیاء کی کثرت ہوگی امت کی، اور اگر سلسلوں میں سب سے زیادہ کثرت ہوگی تو قادری سلسلہ سب سے زیادہ ہوگا۔ سر توئی، سرور توئی، سر را سرو ساما توئی، ہمارے سر کا سرو ساما ہی غوث اعظم ہے میاں۔ سر را سرو ساما توئی، جان توئی، جانا توئی، جان را قرارے جان توئی، جان کا قرار بھی غوث اعظم ہے۔ ذرا زور سے کہہ دو، جان کا قرار بھی سرکار غوث اعظم ہے۔ فرمایا جاتا طاقت یہ ہے کہ اگر میرا مرید مغرب میں ہوگا اور میں مشرق میں ہوں گا، وبالعکس فرمایا جاتا ادھر سے آواز دے گا، پلک جھپکنے سے پہلے اس کی امداد کری جائے گی۔
تو چلا ہے امام الانبیاء کی بات کرنے، شہزادوں کو آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا، نہیں سمجھ سکا، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، ہاں پیارا اللہ تیرا شاخ پر بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہو، ہاں شاخ پر بیٹھ کے ہاں قادری کہہ کر منا کہہ رہے ہو، شاخ پر بیٹھ کر جڑ کاٹنے کی فکر میں ہو، کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے شجرا تیرا، ہاں کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے شجرا تیرا، ہاں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میاں کون بیان کر سکتا ہے، بس زبان میں اعلیٰ حضرت کے ہم تو اتنا کہتے ہیں، ہماری زبانیں بھی اتنی پاک نہیں کہ ان کا نام بھی لے پائیں، نہیں پاک ہے، بالکل پکی بات ہے نہیں پاک ہے، ہاں وہ تو ان کا محض کرم ہے کہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ ان کا کرم ہے کہ ان کی یاد کی محفلیں سجاتے ہیں، یہ ان کا کرم ہے کہ ان کی زندگی کے گیت گاتے ہیں، یہ ان کا کرم ہے کہ وہ ہم سے کروا لیتے ہیں، ورنہ میاں قسم ہے رب کعبہ کی، ذکر غوث اعظم کی محفل، ذکر امام اعظم کی محفل، یہ ہمارے اور آپ کے کرنے کی بات نہیں ہے، ان کے کروانے کی بات ہے، جس سے چاہتے ہیں اپنی زندگی کے گیت گلوا لیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں اپنی بات کہلوا لیتے ہیں، ہاں یہ ہمارے اور آپ کے ذکر کے محتاج نہیں ہے، ہاں ہمارے اور آپ کے ذکر کے محتاج نہیں ہے، یاد رکھو بابو، میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب اس محفل کے اندر ایک بات اور آخری بتا دوں، انشاءاللہ اس کے بعد سلام ہو جائے، آپ کہو کہ ایک بات کرتے کرتے اتنی دیر ہو رہی ہے، وہ ایک بات دو باتیں آتی رہتی ہیں ذہن کے اندر، بس ایک آخری بات انشاءاللہ اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو جائے۔ فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیۃ الطالبین شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، میں نے کہا نا عقائد کے حساب سے دیکھو گے تو وہی نظریہ جو سرکار شرب شہ سنت نے دیا ہے، وہی نظریہ سلسلہ بسلسلہ سرکار غوث اعظم کا بھی ملے گا، فرق نہیں ہے، یہ تو سمجھنے والا سمجھا نہیں، ہاں کون سا پہلو اجاگر کرنا تھا، ہاں قوم کو کیا بتانا تھا، یہ تو سمجھنے والا نہیں سمجھا، ورنہ تو ہاں سنو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمان نقل فرماتے ہیں، حدیث پاک فرماتے ہیں، من نظر الی صاحب بدعہ بغضا لہ فی اللہ ملأ اللہ قلبہ امنا و ایمانا، جو کسی بدعتی کو، اور کلیئر کر دوں، جو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کسی وہابی کو، دیوبندی کو، نجدی کو، رافضی کو غیظ و غضب سے دیکھے گا، من نظرہ بغضا لہ، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، تمہارے پیر کی بات ہے کچھ تو کہہ دو، تمہارے پیر کی بات ہے ذرا زور سے کہہ دو، پیرانے پیر کی بات ہے، ہاں من نظرہ، اگر دیکھو نبی کے دشمن کو تو پیار نہیں، غیظ و غضب کے عالم میں دیکھو، من نظر الی صاحب بدعہ بغضا لہ فی اللہ، اللہ کے لیے رضائے مولا کے حصول کے لیے تم غیظ و غضب سے دیکھو، فرماتے ہیں دعا دیتے ہیں ملأ اللہ قلبہ امنا و ایمانا، اللہ اس کے دل کو امن اور ایمان کی دولت سے بھر دے۔ آپ بتاؤ پیرانے پیر کی بھی دعا کبھی رد ہو سکتی ہے؟ وہابی کو شدت سے دیکھنا تیرا کام ہے، امن اور ایمان سے دل بھر دینا یہ غوث اعظم کا کام ہے۔ ان کی بات تو نہیں نہ ٹل سکتی ہے، ان کی بات تو نہیں ٹلتی، ہاں بد تو ہیں ہم مگر انہی کے ہیں، باغی نہیں ہیں ہم، ہاں بد تو ہیں، گناہگار تو ہیں، سیاہ کار تو ہیں، سیاہ شیار تو ہیں، باغی نہیں ہیں، ہاں نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کی ہے،
باغی سن تجھے خطر کی ہے، ہمارے لیے تو یہ ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، ہمارے لیے بد ہیں مگر انہی کے ہیں، باغی نہیں ہیں ہم، ہاں باغی نہیں ہیں ہم، باغی ہاں، اور باغیوں کے ساتھ رہتے بھی نہیں ہیں ہم، باغی نہیں ہیں اور باغیوں کے ساتھ رہتے بھی نہیں ہیں ہم، یہ بھی بات کلیئر ہے، ہاں پکا جو کھنکھنک والا ہوتا نا تو وہ باغی نہیں ہوتا تو باغیوں کے ساتھ رہتا بھی، ہاں ورنہ سمجھ لے دال میں کہیں کالا ہے، پانی بنیاد میں بھر رہا ہے، سیمنٹ لگا ورنہ عمارت ڈھہتے دیر نہیں لگے گی، اور سیمنٹ کیا ہے وہی جو شیر بے شہ سنت نے بتا دیا، ہاں لگا لے پانی مر رہا ہے اگر، ورنہ اگر زیادہ مرا پانی تو عمارت ڈھہتے دیر نہیں لگے گی، ہاں آج لے ان کی پناہ، ہاں سمجھ لو بابو، باقی دنیا چند روزہ ہے، میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، اور بہت سی روایات ذہن کے اندر ہے بابو، میں آپ کو کیا بتاؤں، 3 دن سے سفر پر ہوں، بات آ گئی تو بات سے بات نکلتے، ورنہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا اتنی لمبی گفتگو ہو جائے گی، اور میاں جب حضور کی بات کرتے ہیں تو دل تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کہیں حضور کا تذکرہ ہو اور 2-4 راتیں ایسے بیان کرتے رہیں، ایسی تذکرہ میاں یار کی باتیں ہوں اور دل نہ لگے، یہ تو ایمان والے کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ بات پکی ہے، پیا کی باتیں ہوں اور دل نہ لگے، ہاں کھوکے پہ دل لگے اور پیا کی بات میں دل نہ لگے، چائے کے کھوکے پر دل لگے پیا کی بات میں دل نہ لگے، نہیں نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، فرمایا جاتا تمنا کریں گے لوگ اے کاش کے دنیا میں کینچیوں سے کٹے گئے ہوتے کہ کہیں آج اس کا آج ہمیں اجر ملتا، ہاں زندگی حضور کے لیے جیو، مجھے بتاؤ انصاف کے ساتھ، کوئی اگر ابھی موت کوئی گالی کے نام نہیں ہے، ہاں موت اور زندگی کو جو رب نے پیدا کیا، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت آیت کریمہ کی کری، یا ایھا الانسان، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈالا ہے، بتا تو، آیت کریمہ کہہ رہی ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرا کریم رب ہے مولا، تیرا مولا کریم ہے، اس نے کریم نبی عطا کیا ہے، لیکن کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب سے دور کر دیا، کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب سے دور کر دیا، سوچ، آیت آواز دے رہی ہے یا ایھا الانسان، اے انسان ما غرک، تجھے کیا ہوا، کس چیز نے دھوکہ دیا کہ تجھے تیرے رب سے دور کر دیا، ہاں تجھے تیرے رب سے دور تو نہیں ہونا تھا، تو پیدا ہی حضور کے لیے رب اور رب کے محبوب کے لیے ہوا تھا، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی ہاں، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت زندگی اسی لیے چانچا جائے گا کہ نیک عمل کس کا ہے، ہاں یہ کھیل تماشا نہیں ہے، ہاں آئے ہو دنیا کے اندر تو مقصد حیات زندگی بھی سمجھ لو، دنیا کے اندر آئے ہو تو اپنے جینے کا مقصد سمجھ لو، اور جو مقصد وہی ہے جو اعلیٰ حضرت تمہیں بار بار بتاتے گئے، جو شیر بے شہ سنت نے تمہیں سمجھایا، جو ان کے شہزادگان نے تمہیں سمجھایا، اور اگر اب بھی نہیں سمجھو گے تو بابی دنیا چند روزہ ہے، کل میدان قیامت میں اس کا عقدہ کھل جائے گا، یہ تعویل نہیں چلے گی کہ فلاں ملتا ہے فلاں ملتا ہے فلاں ملتا ہے تو ہم بھی ملتے، نہیں، فلاں مرے گا، اس کا وقت آئے گا، وہ اپنی قبر میں جائے گا تو جواب دے گا، اور جب تو مرے گا اور قبر میں جائے گا تو جواب دے گا، فلاں کا یہ کوئی اسلام کے اندر دلیل نہیں بنی ہے، فلاں صاحب ملتے ہیں، فلاں صاحب ملتے ہیں، فلاں صاحب بلاتے ہیں، فلاں صاحب جاتے ہیں، تو یاد رکھ وہ فلاں کا جب ٹائم آئے گا تو نکیرین حساب کر لیں گے، تو اپنے حساب کی فکر کر، اپنے حساب کی فکر کر، فلاں جاتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں ہے، تو اپنی حساب کی فکر کر، تجھے کیا حساب دینا ہے، ہاں دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہیں تھا، ہاں دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہیں تھا، نہ ہمیں دل دنیا سے لگانا تھا، دل ایک ہے تو محبت ایک محبوب کی ہوگی، اگر 4-5 دل تمہارے جسم میں ہوتے تو میں کہتا ایک دل چھوڑ دو اپنے گھر کے لیے، میں کہتا ایک دل چھوڑ
چھوڑ دو اپنے کاروبار کے لیے، میں کہتا ایک دل چھوڑ دو دنیا کے لیے، دل ایک ہے، محبت ایک محبوب کی ہوگی، دل ایک ہے، محبت ایک رب کی ہوگی، دل ایک ہے، محبت صحابہ کی ہوگی، دل ایک ہے، محبت اولیاء کی ہوگی، دل ایک ہے، اس ایک دل کو وقف کرنا ہے، اللہ اکبر، اللہ اس کے رسول کے لیے، اور جب وقف کر دو گے تو تم بھی کہو گے انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد۔ میں دنیا سے مسلمان گیا، دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اور آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرمائے، مشرب شرب سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا، اولیاء کو حکم نصرت کیجیے، غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، زندہ پھر یہ پاک ملت کیجیے۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، کل کا شہداز ہے گلگل قبا امداد کن۔ مدد کا وقت ہے یا سیدی خیر الورا، اٹھیے دعا کرو مولا ہماری اور آپ کی دعا بدوان شرب سنت اس مبارک محفل کے اندر، اس مبارک و سعید محفل کے اندر قبول ہو جائے۔ اللہ اکبر، دعا کرو مدد کا وقت ہے یا سیدی خیر الورا، اٹھیے ہوا آدھا کا نرغا، اے حبیب کبریا اٹھیے، ستاتے ہیں بہت آدائے دی تیرے غلاموں کو، پریشان حال امت ہے شہ ارد و سرا، اٹھیے وہ دین پاک جس پر کربلا میں تم ہوئے قربان، مٹایا جا رہا ہے اب شہید کربلا، اٹھیے مسلمان ہو گئے بے دست پا مظلوم اور بے کس، مدد فرمائیے اے خالد سیف خدا، اٹھیے مدد فرمائیے اے خالد سیف خدا، اٹھیے وہی اسلام جس کو آپ نے تھا زندہ فرمایا، تمہارے سونے سے پھر سو گیا غوث الورا، اٹھیے تمہارے سونے سے پھر سو گیا غوث الورا، اٹھیے تمہارے سونے سے پھر سو گیا غوث الورا، اٹھیے تم ہی ہو بادشاہ ہند، رحمت ہو غریبوں پر، غریب النواز آپ کی ہم امانت میں ہے، آپ کے دیار کے اندر ہے، آپ کی حکومت میں ہے، تم ہی ہو خواجہ ہندوستان، رحمت ہو غریبوں پر میرے اجمیری خواجہ، اے معین و رہنما، اٹھیے عبید خستہ کی فریاد سن لو قادری دولا، خدا کے واسطے یا مرشدی احمد رضا، اٹھیے صلح کل کی مصیبت، تطہیریت کی مصیبت، دعوتیت کی مصیبت سے بچا لو، اے میرے آقا رضا کے واسطے یا مرشدی شیر رضا، اٹھیے مرشد رضا کے واسطے یا مرشدی مرشد پیا، اٹھیے برحمتک لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے۔